الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہماری اس 12ویں سالانہ مجالس سیرت کا دوسرا دن ہے اور پہلی نشست ہے. کل ہم نے ہجرت حبشہ کے حوالے سے تفصیلات پر نشست کا اختتام کیا تھا. ہجرت حبشہ کے بعد بہت سے اہم واقعات مکی عہد میں ایسے ہیں جن کی بعد کے حالات پر غیر معمولی اہمیت ہے. وہ بعد کے واقعات پر اثر انداز ہونے والے واقعات ہیں، لیکن ان کی طرف جانے سے پہلے ہم ایک ایسے واقعے کا ذکر کرنا چاہیں گے جو عام طور پر سیرت نگاروں کے ہاں بیان نہیں ہوتا. وہ ہے عہد مکی کی مواخات. مواخات کہتے ہیں بھائی چارے کو، اخوت یہ لفظ ہمارے ہاں عام استعمال ہوتے ہیں. مواخات کا مفہوم ہوتا ہے کہ دو افراد کو آپس میں بھائی بنا کر ایک رشتہ مودت میں پرو دینا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا عمل 2 بار کروایا ہے، اور صحابہ کرام کو اس وقت جو بھی صحابہ موجود تھے، جو بھی اہل ایمان موجود تھے، ان کو اس رشتے میں پرویا ہے. یہ واقعہ 2 بار ہوا ہے. ایک مکی عہد میں ہوا ہے، ایک ہجرت کے فوری بعد مدنی عہد میں ہوا ہے. دونوں بار مقاصد الگ الگ تھے، اور سیرت نگار تاریخ دان ان کا اسی طرح ذکر کرتے ہیں. لیکن بعد میں آنے والے مورخین اور سیرت نگاروں کے ہاں وہ قدیم حوالے صرف مدنی زندگی تک محدود ہو گئے، مکی زندگی کا کسی نے ذکر نہیں کیا. مکی عہد میں مواخات کب ہوئی ہے اس کی متعین تاریخ بیان کرنا مشکل ہے، لیکن اندازہ یہی ہے کہ یہ ہجرت مدینہ کے بعد اور مقاطع بنی ہاشم کے آس پاس کسی وقت ہوئی ہے. تو اس لیے ہم یہاں ہجرت حبشہ اور مقاطع بنی ہاشم، تو ہجرت حبشہ کے بعد ہم اس کو ذکر کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جس مواخات کو منعقد کیا اس کی سب سے بڑی وجہ اس وقت مسلمان ہونے والے حضرات میں باہمی
اعتماد پیدا کرنا تھا۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ مکہ ہو یا مدینہ، دونوں کا ماحول اور دونوں کے دونوں علاقوں میں رہنے والے افراد کا مزاج قبائلی ہے۔ قبائلی علاقوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر قبیلہ ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر قبیلہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم شہروں میں رہنے والے اس قبائلی نظام کی اہمیت اور اس کی قوت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ کاروبار، رشتے ناطے، سماجی روابط، رہن سہن، حتیٰ کہ رہائش تک، یہ تمام کی تمام چیزیں قبیلے کی ثوابدید اور اس کی پشت پناہی پر منحصر ہوتی ہیں۔ اگر قبیلہ یہ طے کر لے کہ یہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، یا اس سے قطع تعلق کرنا ہے، وہ اس علاقے میں رہ نہیں سکتا۔ یہ قبیلے کا مزاج ہے۔ مکی عہد، مکی زمانہ، مدنی زمانہ، یا وہ پورا علاقہ اور پورا عہد قبائلی ہے۔ تمام قبائل ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور قبائلی ہی بنیادوں پر اتحاد بھی ہے، اختلاف بھی ہے، لڑائیاں بھی اسی بنیاد پر ہیں، دوستیاں بھی اسی بنیاد پر ہیں۔ اس قبائلی نظام کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھ رہے ہیں اور یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اسی ماحول میں رہنے والے وہ لوگ جو اپنے قبیلے سے ٹوٹ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، دامن رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے وابستہ ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے کوئی اور راستہ موجود نہیں ہے، یا تو وہ واپس پلٹ جائیں یا معاشرے سے کٹ کر رہ جائیں۔ اب ان کے لیے کاروبار، رشتے ناطے، اٹھنا بیٹھنا، کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑی چیز انسان کو توڑ دیتی ہے، انسان کے لیے جس کی بنیاد پر جینا دو بر ہو جاتا ہے یا نفسیاتی عارضے کا شکار ہو جاتا ہے، وہ انسان کا مزاج ہے، اس میں احساس تنہائی کا پیدا ہونا۔ میں اکیلا رہ گیا، میں تنہا ہو گیا، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میرا کوئی خاندان نہیں ہے، میرا بڑا نہیں ہے، میرا چھوٹا نہیں ہے۔ یہ احساس تنہائی انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے، مینٹلی انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مواخات کر کے اس مزاج سے یا اس نفسیاتی عارضے میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس کو داخل ہونے سے روکنے کا اہتمام کیا، ایک رکاوٹ پیدا کی، اور ایسا ماحول فراہم کیا کہ ان میں یہ احساس تنہائی جنم نہ لے سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مکے میں ہی رہنے والے اہل ایمان میں سے 2 افراد کو لے کر ان دونوں میں بھائی چارہ کیا۔ مثال کے طور پہ بالکل مکے میں ابتدا میں جن لوگوں کو آپس میں بھائی بنایا گیا، اس میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر شامل ہیں، اور حضرت عمر کے شامل ہونے سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہجرت حبشہ کے بعد حضرت عمر کے اسلام کے لانے کے بعد ہوا ہے کسی وقت۔ حضرت عمر کے اسلام پہ ابھی ہم آگے چل کے بات کر رہے ہیں۔ بہرحال روایتوں میں کافی تفصیلات آتی ہیں۔ تو یہ مواخات ہوا، اور یہی وہ موقع ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی قرار دیا۔ وہ تو ویسے بھی بھائی تھے، روایتوں میں آتا ہے، لیکن ہمارے سیرت نگار پھر اس میں تعبیر کرنے کی یا توجیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کو وہ مدینے کی مواخات کا حصہ سمجھتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب مواخات کا عمل مکمل کر لیا، حضرت علی کو کسی کے ساتھ شامل نہیں کیا، شامل کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شروع سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے گھر کے فرد کی حیثیت سے رہتے ہیں۔ ویسے بھی گھر کے فرد ہیں کہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، لیکن رہتے ہی آپ کے گھر میں ہیں، اس حیثیت میں آپ کو الگ سے ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ حضرت علی کو یہ خیال ہو گیا، اب اگر کسی کو خیال ہو جائے تو اس خیال کو دور کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ تم میرے بھائی ہو، اور آپ نے ان کو اپنا بھائی قرار دے دیا۔ اب اس پر پھر اگر اس کو مدنی مواخات میں دیکھتے ہیں تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا، لیکن آپ وہاں تو مکی اور مدنی کا اختلاف تھا، وہاں تو ایک مہاجر اور ایک انصار کو بھائی بنایا جا رہا تھا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ بات درست یوں ہے کہ یہ واقعہ مکے کا ہے، مدینے کا نہیں ہے۔ بہرحال یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مواخات کا عمل مکے میں بھی کیا، مدنی میں مواخات کا ذکر آگے چل کے ہم کریں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی عہد کی اہم ترین ایک ڈیولپمنٹ کہہ لیں، ایک واقعہ کہہ لیں، ایک اہم آپ کے کا اقدام کہہ سکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آپ کا سلسلہ دعوت کا جاری ہے، آپ کو ایسے افراد درکار ہیں جو آپ کے اس ماحول میں دست و بازو بن سکیں۔
ایک ہے کسی بھی شخص کا مسلمان ہو جانا جو باعث تقویت ہے، تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، پیغام آگے پہنچ رہا ہے، اطمینان ہو رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس برائی سے نکال لیا اور اپنے راستے پر لے آیا۔ لیکن ایک ہے ایسے سرکردہ اور سربراہوردہ افراد کا دائرہ اسلام میں آنا جن کا معاشرے پہ امپیکٹ دوسروں کی بنسبت زیادہ ہو، جو معاشرے میں جن کی بات سنی جاتی ہو، سمجھی جاتی ہو، یا جن کو وزن دیا جاتا ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے بھی مختلف اقدام فرماتے رہتے تھے، اور اللہ کی تکوین بھی ایسا اہتمام کر رہی ہے کہ لوگ مسلسل اس نوعیت کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ دو بڑے رشتوں میں منسلک ہیں۔ آپ کے سگے چچا ہیں اور آپ کے رضائی بھائی ہیں۔ جب جناب عبد المطلب اپنے صاحبزادے جناب عبداللہ کا رشتہ لے کر گئے تھے اور جناب عبداللہ کا مدینے میں بنو زہرہ میں رشتہ طے کیا تھا، تو جس موقع پر انہوں نے اپنے صاحبزادے کا رشتہ طے کیا تھا، اسی موقع پر انہوں نے اپنا بھی رشتہ طے کیا تھا اسی خاندان میں۔ یہ دو نکاح ایک ہی موقع پر ہوئے تھے۔ اس نکاح سے جناب عبد المطلب کے ہاں جناب حضرت حمزہ پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی پیدائش بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے قریب قریب ہے۔ اس لیے انہوں نے بھی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیبہ کا دودھ پیا ہے، ایسے انہوں نے حضرت حمزہ نے بھی پیا۔ اس نسبت سے حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے بعد میں مختلف حوالوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حمزہ سے قربت کا اظہار ہوتا ہے، رشتہ اتنا قریبی ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کوششیں جاری رکھیں۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ جیسا کہ عام معمول تھا قریش کا، کچھ مثالیں کل ہم ذکر کر چکے ہیں کہ وہ مخالفت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مخالفت آگے تشدد میں تبدیل ہو جاتا ہے، برا بھلا تو کہتے ہی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم موجود تھے وہاں، تو وہاں دیکھا کہ وہاں پہ ابو جہل موجود تھا، اور ابو جہل نے آپ کے ساتھ تلخ کلامی کی، آپ کو برا بھلا کہا، جو اس کا مزاج تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مزاج اس کے برعکس، خاموشی سے سننا، تحمل کے ساتھ برداشت کرنا اور اس کو نظر انداز کرنا۔ آپ نے تو نظر انداز کر دیا، لیکن اس موقع پر ایک باندی کسی خاندان کی، اہم خاندان کی، وہ وہاں دیکھ رہی تھی، اور اس نے یہ سارا منظر اپنے آنکھوں سے دیکھا، تو اس کے اندر ایک آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے قدرتی ایک یوں کہہ سکتے ہیں محبت کا جذبہ، یا یہ کہہ لیں کہ آپ کے ساتھ ہمدردی کا ایک رویہ پیدا ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مکے کی زندگی میں عملی طور پر سیاسی موضوعات پر، مذہبی موضوعات پر ان کا حصہ نہیں تھے۔ ان کی حیثیت ایک ایسے ہی سردار کی سی تھی جو اپنی دنیا میں مست ہوتا ہے۔ ایک سرمایہ دار قسم کا سردار اگر آج بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو اس کے مزاج میں تعیش ہوگا، اس کے مزاج میں تفریح ہوگی، اس کے مزاج میں شکار کا پہلو ہوگا، گھومنے پھرنے کا ایک ہوگا، اپنی گیدرنگ ہوگی، اس میں مست ہوگا۔ حضرت حمزہ کے ساتھ یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو وہ صبح نکلتے تھے شکار وکار کرنا، کھانا پینا، دوستوں میں گھومنا پھرنا، اور اس کے بعد واپس آ گئے۔ تو جب شام میں وہ واپس آئے تو وہ باندی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عبداللہ بن جدعان کی باندی تھی، اس نے یہ منظر دیکھا تھا۔ اس نے حضرت حمزہ کو دیکھ کر اس کو اور کچھ نہیں سوجا، اس نے کہا کہ حضرت حمزہ کو بیان کروں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ تو یہ کیا ہے ابو جہل نے۔ اچھا، اب ایک شخص اندازہ کریں باہر سے تھکا رہا آیا ہو اور اس کو ابھی آرام کا موقع بھی ملا، الگ قسم کے جذبات ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی عورت یہ تانا دے کہ تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے بھتیجے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور پھر وہ عربوں کا رویہ، غیرت کا، اس کیفیت میں حضرت حمزہ سیدھے اسی طرح مسلح، جو شکار کا ایک حلیہ ہوتا ہے، شکار کا اسلحہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ بیت اللہ میں آ گئے۔ بیت اللہ کے سامنے کہیں ابو جہل موجود تھا، تو حضرت حمزہ نے آتے ہی اس کے سر پہ کمان ماری۔ کمان ہاتھ میں تھی، کمان ایک اگر کوئی تکڑا آدمی ہاتھ سے مارے تو سر پھٹ جاتا ہے اس سے۔ تو
اس کا سر پھٹ گیا. لوگ بچانے کے لیے دوڑے تو حضرت حمزہ کے اس عمل کے نتیجے میں ابو جہل جیسے شخص پہ روب پڑ گیا. اور جب لوگوں نے کہا حضرت حمزہ کو روکنا چاہا تو اس نے الٹا یہ کہا کہ ہاں ان کو چھوڑ دو, آج میں نے ان کے بھتیجے کے ساتھ واقعی بڑی زیادتی کی ہے, بہت برا بھلا کہا میں نے. یہ کیفیت کیسا کہہ سکتے ہیں کہ ٹرننگ پوائنٹ رہی ہے حضرت حمزہ کے ذہن میں. ان کا اس سے پہلے میں نے عرض کیا مذہب کی طرف کوئی ایسا رجحان نہیں ہے, نہ اس طرف نہ اس طرف, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے کبھی سنی, نہ آپ کے مقابل کوئی بات انہوں نے کبھی سنی. لیکن اس وقت جذبات میں ان کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا کہ تم نے کیا سمجھا ہوا ہے محمد کو, میں بھی ان کے مذہب پر ہوں. مطلب یہ تھا کہ تم اکیلے سمجھ کے نہتے کے ساتھ لڑ رہے ہو, آؤ لڑو مجھ سے, کرو مقابلہ. بہرحال یہ کہہ کے وہ واپس آ گئے. عربوں کی جو خوبی ہم نے کل بیان کی تھی ان میں ایک سچائی تھی, بلند حوصلگی, جو بات کہتے ہیں اس پہ جم جاتے ہیں, اٹک جاتے ہیں. اب حضرت حمزہ نے بھری مجلس میں سب کے سامنے یہ کہہ دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں, میں ان کے دین پر ہوں, دین کے بارے میں تو معلوم نہیں ہے. اب دو خوبیاں بیک وقت دیکھیے. بہت آسان تھا, کہتے میں نے کہہ دیا تھا, ایسے ہی واپس پلٹ جاتے, یو ٹرن لے لیتے, یہ بھی آسان تھا. اور اس کے مقابل یہ بھی آسان تھا کہ بس ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لیا تو پڑھ لیا, چلے ٹھیک ہے دیکھا جائے گا. دونوں باتیں انہوں نے نہیں کی. کہہ دیا تو بات پہ جم گئے, اور صرف جمے نہیں, بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہے اور آپ سے عرض کیا کہ میں نے کہہ تو دیا لیکن مجھے دین کے بارے میں تو علم ہی نہیں ہے, مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح, کیا دین ہے, کیا لائے ہو, کیا کہتے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات پیش کی. ظاہر ہے کہ ایک کھلے ذہن کے ایک شخص ہے, سردار کے درجے کا ایک آدمی ہے, اتنے بڑے خانوادے سے تعلق رکھتا ہے, اس کی ذہنی سطح تو بلند ہوگی. وہ بس اشاروں میں وہ بات سمجھ گئے اور وہ پھر باقاعدہ پختہ کار مسلمان ہو گئے. لیکن میں عرض کچھ اور کرنا چاہتا ہوں. حضرت حمزہ کا اس وقت اسلام محسوس ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کی تمہید تھا. کیسے, میں آگے عرض کرتا ہوں. اسی موقع پر ان کے اسلام لانے کے 3 دن بعد حضرت عمر اسلام لاتے ہیں. حضرت عمر کے اسلام لانے کی جو بنیاد ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. آپ نے انہی دنوں یہ دعا کی کہ اللہ اسلام کو ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کے ذریعے عزت عطا فرما. 2 شخصیات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے ذکر کیا اور یہ کیا دعا یہ ہے کہ ایک ان میں سے ایک کو اسلام لیا, ایک کو مسلمان کر دے. حضرت عمر کے حق میں دعا قبول ہو گئی. آگے عرض کرتے ہیں واقعہ, ویسے آپ سب کو سنا ہوئی ہے لیکن ہم عرض کرتے ہیں. ابو جہل کی قسمت میں نہیں تھا, وہ اسلام نہیں لا سکا. لیکن اس میں ہمارے سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ایک سطح کے 2 شخصیات اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اس زمانے میں موجود ہیں. اگر دونوں میں صلاحیت میں 19 اور 20 کا بھی فرق ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا میں دونوں کو جمع نہ فرماتے. آپ 20 کے لیے دعا کرتے, 19 کو اس میں شامل کیوں کرتے؟ آپ کی نظر میں دونوں ایک سطح کے ہیں اور دونوں صاحب صلاحیت بھی ہیں. آپ دعا کر کے اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اس کی صلاحیت میں کوئی کلام ہو سکتا ہے, لیکن اس دعا کے نتیجے میں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا ہو گئی وہ عمر بن خطاب سے عمر فاروق بن گیا, اور جس شخص کو یہ توفیق نہیں ملی وہ اسی طرح ابو جہل کی حیثیت سے دنیا سے رخصت ہو گیا. تو صلاحیت ہوتے ہوئے بھی اللہ کے اس دین میں یا اللہ کے اس نظام میں کامیابی کے لیے صالحیت بھی درکار ہے, اور اس کا صرف ایک راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستگی. یہ وابستگی ہے تو صلاحیت بھی چمک جائے گی, یہ وابستگی نہیں ہوگی تو یہ صلاحیت بھی وبال بن جائے گی. حضرت عمر کے لیے یہ دعا قبول ہو گئی, اور دعا قبول کیسے ہوتی ہے وہ بھی ایک پوری سچویشن ہے. حضرت عمر پہلے دن سے اسلام کے مخالف لوگوں میں نمایاں لوگ ہیں. عمر ان کی 30 برس کے قریب ہے, بہت زیادہ عمر نہیں ہے ان کی. اس کیفیت میں حضرت عمر کو ایک دن موسم بھی گرم ہے, بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے.
بات سنتے ہیں کہ فلاں بھی مسلمان، فلاں بھی مسلمان، فلاں بھی مسلمان، تو ظاہر ہے کہ کیفیت کہتے ہیں آج یہ قصہ ختم کرتا ہوں، تلوار لے کے نکل پڑتے ہیں۔ جب گھر سے روانہ ہوتے ہیں تو حضرت عمر کو راستے میں تلوار لیے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں، اور تلوار لیے ہوئے دیکھنے کی وجہ سے لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ آج کوئی معاملہ متاثر ہے، آج کوئی عمر کے تیور صحیح نہیں لگتے۔ حضرت عمر نکلتے ہیں گھر سے، کوئی ملتے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ بتا دیتے ہیں، وہ حضرت جری آدمی ہے، کھلا آدمی ہے، چھپ کے نہیں جا رہا ہے، کھل کے جا رہا ہے، اتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں آج بس قصہ ختم کرنے جا رہا ہوں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ملنے والے راستے میں ان کو کہتے ہیں کہ اپنے گھر کی تو خبر لے لو۔ کیا مطلب؟ تمہارے بہن بہنوں بھی تو مسلمان ہو چکے ہیں، جا کے محمد کو تو بعد میں دیکھنا، اپنے بہن بہنوں کی تو خبر لو۔ وہ اپنے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت ان کی کیفیت میں، غصے میں کتنا اضافہ ہوا ہوگا۔ وہ اسی دگنے تگنے اشتعال میں حضرت زید کے اپنے بہنوئی کے حضرت فاطمہ ام جمیل کے گھر کی طرف رخ کرتے ہیں۔ وہ ظاہر ہے کہ مکے کا ماحول آج بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ پورا مکہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، اونچی نیچی گھاٹیوں پر اور پہاڑیوں پر اور چوٹیوں پر اور مختلف پہاڑی پگڈنڈیوں پر مشتمل ہے۔ تو اس میں کسی جگہ ان کا گھر تھا، اس میں وہ پہنچ گئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو وہ یہ آج والے محل تو نہیں تھے، اور نہ پہاڑوں پہ اتنے بڑے بڑے مکان بنانا ممکن ہی ہے کہ بھئی باہر کوئی دروازہ ہوگا، پھر احاطہ ہوگا، پھر کوئی ڈیوڑی ہوگی، پھر کوئی کمرہ ہوگا، پھر آگے کمرہ ہوگا، پھر جا کے ہوگا۔ تو وہ اس کی کیفیت ایسی تھی کہ جیسے ہی یہ گھر کے قریب بالکل سامنے پہنچے تو اندر سے تلاوت قرآن کریم کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے، اور باقی یہ دونوں میاں بیوی ان سے قرآن کا سبق لے رہے تھے۔ یہ کل ہم ذکر کر چکے ہیں اس کے حوالے سے کہ دار ارقم سے یہ اہتمام کیا گیا تھا کہ جو لوگ دار ارقم میں نہ پہنچ سکیں ان کو بھی اللہ کا کلام اور اللہ کا پیغام وقفے سے پہنچتا رہے۔ اس کے لیے گشتی معلمین کا اہتمام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ان معلمین میں سے ایک حضرت خباب ابن ارت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر بن خطاب ابھی عمر فاروق نہیں ہوئے ہیں، وہاں یہ سن کر مزید اشتعال میں آتے ہیں، اور داخل ہوتے ہی جیسے ہی دروازہ کھولنے آواز سن کے بہن آتی ہے ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ خباب چھپ جاتے ہیں، بہن کو بچانے بہنوں ہی آتے ہیں، ان کو بھی مارتے ہیں، اور پھر اتنا مارتے ہیں کہ وہ دونوں خونم خون ہو جاتے ہیں، خون ان کا نکلنے لگتا ہے۔ خون کی اپنی ایک تاثیر ہے، اگر انسان میں کچھ بھی انسانیت موجود ہو تو خون دیکھ کر اس کا دل پسیجتا ہے، نرم ہوتا ہے۔ اس کیفیت میں حضرت عمر کو احساس ہوا کہ مجھ سے ذرا زیادہ ہو گئی ہے، تو انہوں نے پھر کچھ اپنی نرمی کا ثبوت دیا یا کچھ نرم گفتگو کی۔ بالآخر انہوں نے پوچھا کہ کیا تھا، کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ، کیا کر رہے تھے؟ پہلے تو انہوں نے طعنے وغیرہ دیے، انہوں نے جب کہا کہ ٹھیک ہے تم جو کرنا ہے کر لو، اور پھر خاصی مار کھانے کے بعد، خون بہنے کے بعد حضرت عمر نے کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا ایسے تو نہیں ہو سکتا، پہلے یہ سب اپنا حلیہ صحیح کرو، صاف ستھرے ہو، نہا دھو کے آؤ۔ بہرحال حضرت خباب کو علم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے لیے دعا کر چکے ہیں۔ ان کو احساس ہوا کہ یہ یہاں پہ آئے نہیں ہیں، ان کو دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئی ہے۔ بہرحال اس وقت انہوں نے آگے بڑھ کے قرآن کریم کی کچھ آیات جو ان کے ہاتھ میں تھی وہ دیں، حضرت عمر نے وہ پڑھنا شروع کی نہا دھونے کے بعد۔ جب ان کے ہاتھ سامنے قرآن کریم آیا تو اس میں سورہ طٰہٰ کی یہ آیت تھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ میں ہی اللہ خطاب کر رہا ہے اپنے کلام میں اپنی مخلوق سے، میں ہی حقیقی معبود ہوں، اننی انا اللہ، میں ہی تنہا معبود ہوں، الا انا فاعبدنی، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میری ہی عبادت کرو، فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کو تازہ کرنے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے، بلکہ زندہ رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ جملہ ان پر اثر انداز ہوا، اور انہوں نے کہا یہ تو بڑا اچھا کلام ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس اب وہ آ رہے ہیں، لیکن حالت یہ خباب بھی شامل ہیں، فلاں بھی ہیں، لیکن
حالت یہ ہے کہ تلوار اسی طرح برہنہ تلوار ان کے ہاتھ میں. میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ رسول حضرت عمر کے اسلام لانے کی تمہید ہے حضرت حمزہ کا ایمان لانا. جب وہ آنے لگے تو راستہ یہ دار ارقم کا جو روایتوں میں سے محسوس ہوتا ہے وہ بلندی پر تھا، تو دور سے آتے ہوئے لوگ محسوس ہوتے تھے، نظر آتے تھے کہ کوئی آ رہا ہے. صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ جس قدر حملے ہوئے تھے، جس قدر آپ کے ساتھ مار پیٹ ہوئی تھی، تو تھوڑا حساس ہو گئے تھے اس معاملے میں آپ کی حفاظت کے لیے. تو وہ پہراداری ہوتی تھی، دیکھا جاتا تھا کہ کون آ رہا ہے. جب حضرت عمر، جن کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ کھلے دشمن ہیں، کھلے مار پیٹ کرتے ہیں، مسلمانوں میں سے کئی صحابہ صحابیات ان کے ظلم اور تشدد کا اس سے پہلے نشانہ بن چکے ہیں، تو ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ یہ خطرے کی گھنٹی تھی کہ ان کی آمد ہو رہی ہے. اور کھلے پھر حالت یہ کہ ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. یہ لڑائی کا انداز ہے، یہ کوئی صلح کا انداز تو نہیں ہے. تلوار کا ساتھ ہونا تو عربوں کا معمول تھا، لیکن وہ تلوار نیام میں ہوتی تھی، وہ ننگی نہیں ہوتی تھی. یہ خود اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ اس وقت اپنے معمول کے مطابق جا رہے ہیں، اس کا مقصد کوئی لڑائی نہیں ہے. بہرکیف اس کیفیت میں صحابہ کرام میں چیمے گوئیاں ہوئیں. انہوں نے کہا کہ عمر آ رہے ہیں، تو اس وقت ایک جملہ کہا ہے، تاریخی جملہ ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا عمر آ رہا ہے، آنے دو. اگر نیک ارادے سے آ رہا ہے آئے، ہمیں خوشی ہوگی. لیکن اگر وہ کسی برے ارادے سے آ رہا ہے تو آنے دو، اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا. مکے کے جتنے لوگ ہمارے سامنے ہیں، جو بھی بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے بہادر جری، عمر کے لیے یہ جملہ کہنے والا حضرت حمزہ کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ آنے دو. حضرت عمر آئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے قریب کیا ہے اور ان کو اسلام کی تلقین کی. ایک دو سوال جواب ہوئے ہیں اور حضرت عمر نے اس وقت کلمہ پڑھ لیا ہے. یہ وہ موقع ہے جس موقع پر ان کے کلمہ پڑھنے پر مسلمانوں نے، جو بھی وہاں پہ دار ارقم میں جتنے بھی صحابہ موجود تھے، جب اللہ کا کلمہ تکبیر کی صورت میں بلند کیا ہے تو وہاں تک بیت اللہ کے قریب، ظاہر ہے کہ بہت زیادہ فاصلہ تو ویسے بھی نہیں ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ فاصلہ تو تھا، وہاں تک اس کی صدا سنی گئی ہے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کے بعد روایات کہتی ہیں کہ مسلمانوں نے پہلی بار بیت اللہ میں اعلانیہ اجتماعی طور پر نماز ادا کی ہے. حضرت عمر کے بعد بیت اللہ میں اللہ کے اس کلام کو پڑھنے اور اللہ کے کلام کو بلند کرنے کی سعادت پھر دوسرے مرحلے میں جو حاصل ہوتی ہے، لیکن قرآن کریم کو پڑھنے کی سعادت پہلی بار جو حاصل ہوتی ہے اعلانیہ، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کل ہم نے ذکر کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی بیت اللہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کفار مکہ کو اللہ کا کلام پیش کرنا چاہیے، اعلانیہ ان کے سامنے اللہ کا کلام بلند ہونا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم منع کرتے رہے، لیکن ان کی ضد پر بالآخر مجبور ہو گئے اور پھر واقعہ پیش آیا، کل ہم ذکر کر چکے ہیں. یہی واقعہ پھر کچھ وقفے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کی درخواست پر ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے آج تک یا بیت اللہ کے گردا گرد بیٹھ کر اللہ کا کلام نہیں سنا. تھوڑا تھوڑا سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، خاموشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، پردوں میں چھپ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کان میں آواز پڑتی رہتی ہے، لیکن اللہ کے کلام کی جو شان ہے، جتنا بلند آہنگ اس کو پہنچنا چاہیے، وہ اب تک ایسا ہوا نہیں ہے کہ اجتماعی طور پر کچھ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ابھی ہماری تعداد اتنی نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود اصرار کرتے رہے. بالآخر وہی ہوا کہ آپ نے اجازت دے دی اور وہی ترکیب اختیار کی گئی کہ مختلف قبائل میں مختلف صحابہ کرام کو پھیلا دیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ اپنے اپنے قبیلے کے ساتھ بیٹھ جائیں اور جب ضرورت ہو پھر اس قبیلے کی حمایت حاصل کریں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوئے، صحابہ کرام موجود ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، اور انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی. انہوں نے تلاوت کے لیے بھی کیا چیز منتخب کی؟ سورہ رحمان اس وقت تک نازل ہو چکی تھی. سورہ رحمان کی انہوں نے تلاوت شروع کی ہے. ادھر انہوں نے تلاوت شروع کی ہے، ادھر کفار مکہ نے ان پر حملہ کر دیا، ان کو اچھا خاصا زد و کوب کیا، خاص طور پر ان کے چہرے کو نشانہ بنایا اور ان کا چہرہ لہو لہان ہو گیا. پھر صحابہ کرام نے ان کو ہٹایا، ان کو محفوظ کیا، واپس لے آئے ان کو. ان کی ظاہر ہے کہ جو تیمارداری کی ہوگی، جو ان کی دوا دارو کیا ہوگا،
اس کے بعد ان کو کہا کہ دیکھو ہم منع کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے تھے، آپ باز نہیں آئے، اب دیکھو کتنا مشکل وقت آپ پر گزرا ہے، کتنی تکلیف آپ نے اٹھائی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ بولو تو کل پھر کریں یہ کام، دوبارہ آئیں، اور تم سمجھ رہے ہو کہ مجھے بہت چوٹ لگی ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ جب میرے چہرے پہ مار رہے تھے تو مجھے ہلکا سا بھی احساس نہیں تھا، اور اس اللہ کے دشمن مجھے اس سے زیادہ ہلکے کبھی محسوس نہیں ہوئے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ اس پورے عمل میں جو بھی واقعات ہو رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واقعہ ہوا، تکلیف اٹھائی، واقعہ ہوا، مشقت اٹھائی، واقعہ ہوا، دکھ جھیلے۔ یہ صرف واقعے میں دکھ نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، مضرت نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ اس کے اثرات پورے ماحول پر پیدا ہو رہے ہیں، اور جو سب سے بڑا اثر پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کفار کی ہمتیں روز بروز پست ہوتی جا رہی ہیں، اور کفار کی ہمت پست ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کی ہمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور جو لوگ کسی شش و پنج میں ہیں ان میں حوصلہ بڑھ رہا ہے، اور وہ بھی پھر دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر کفار نے پھر یہ اعلان کیا، یہ کوشش کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پھر راغب کیا جائے، اور پھر ان کے ساتھ کوئی گفت و شنید کی جائے۔ اس بار انہوں نے عتبہ جو بڑا سردار ہے قریش کے لوگوں میں سے، اس کا انتخاب ہوا۔ عتبہ بن ربیعہ کو کہا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جائیں، ان سے بات کریں، اور بات چیت جو ہے وہ بہت اہم ہے، اس کو بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ وہ اس ماحول میں آپ نے کیا کیا۔ عتبہ آیا، اس نے کہا کہ میں آیا ہوں، قریش کی طرف سے آیا ہوں، نمائندہ بن کے آیا ہوں، اور میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اور میری کچھ پیشکشیں ہیں۔ عتبہ کا معاملہ یہ تھا کہ یہ قریش کے انتہائی سمجھدار، زیرک اور ایسے سرداروں میں شمار ہوتا تھا جن کو کہانت کا بھی علم تھا، شعر گوئی کا بھی علم تھا، ان تمام سہولتوں سے، ضرورتوں سے اور ان تمام چیزوں سے واقف تھا۔ تو ایسے شخص کا ایک ویژن بھی ہوگا۔ اس نے آتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف کی، آپ کے حسب نسب کی تعریف کی، آپ بڑے خاندان کے ہیں، آپ بڑے آدمی ہیں، فلاں ہیں وغیرہ ہیں، ہمیں آپ کی کسی بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی باتوں سے، آپ جس طرح ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اس سے ہماری صفوں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں، ہمارے خاندان ٹوٹ رہے ہیں، ہمارے رشتے ناطے ختم ہو رہے ہیں۔ اس کو روکنے کے لیے ہم 2-3 تجویزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ تجویزیں یہ ہیں کہ اگر آپ کو مال چاہیے، وہی پرانی بات، مال چاہیے تو مال جمع کر دیتے ہیں، اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں، آپ کو حکمرانی عزیز ہے، ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، کوئی شخص ہم لکھ کے دیتے ہیں آپ کے خلاف، آپ کی رضامندی کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کہیں کوئی شادی وادی کرنی ہے تو آپ کی شادی کرا دیتے ہیں، جس سے کہیں جو آپ کی پسند ہو، اور اگر یہ سب چیز نہیں ہے بلکہ آپ کو کوئی بیماری ہے، یہ اس کا کہنا ہے، کوئی خلل ہے نعوذ باللہ، تو اس کا علاج کرا دیتے ہیں اپنے خرچ پہ۔ تصور کیجئے کہ ایک شخص اتنے بڑے ویژن کے ساتھ ہو، اتنی بڑی بات کر رہا ہو، براہ راست اللہ سے اس کا رشتہ ہو، براہ راست وحی الہی اس پر نازل ہو رہی ہو، اور اس کے سامنے کہا جائے کہ اگر تمہارا دماغ کا خلل ہے تو علاج کرتے ہیں، تمہیں شادی کرنی ہے تو شادی کرا دیتے ہیں، پیسے چاہیے تو پیسے دے دیتے ہیں، سردار بننا ہے تو سردار بنا دیتے ہیں۔ کیا کیفیت ہوگی اس سے؟ یہ تو نبیوں کا معاملہ ہے۔ عام چھوٹے سے کسی ہم جیسے آدمی کے سامنے بھی ہم کوئی بات کریں کسی سلیقے کی، اور سامنے کوئی آ کے بہت ہی چھوٹی بات کر دے، تو ہمارا پارا کہاں پہنچے گا؟ ہم کس درجے اس کو ٹالریٹ کر سکتے ہیں اور کس درجے اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ غور کرنے کی چیز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ روایت میں آتا ہے کہ وہ بولتا رہا، آپ اس کو خاموشی سے دیکھتے رہے، درمیان میں ایک دفعہ بھی اس کو نہیں ٹوکا۔ آپ تو اٹھا کے پھینک دیتے اس کو، اکیلے ہی تو بیٹھے تھے، یہاں کوئی دو بدو فوجیں تھوڑی تھی کہ آپ اس لیے خاموش رہے کہ مقابلہ نہیں ہو سکتا، لوگ زیادہ ہیں، آپ کی قوت میں، طاقت میں تو وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، آپ نے برداشت کیا ہے، صبر کیا ہے۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی پھر بھی آپ نے نہیں کہا، بلکہ اس کو کہا بات پوری ہو گئی۔ تو پہلا قرینہ، پہلا سلیقہ تو آپ نے یہ ہمیں عطا فرمایا کہ بات کہنے والے کی بات سننی جاتی ہے، کتنی ہی بیہودہ کیوں نہ ہو، برداشت کی جاتی ہے، کتنی ہی فضول بات کیوں نہ ہو۔
بات سننے کے بعد پورے اہتمام سے اس کا رد عمل دیا جاتا ہے، بات ادھوری سن کر ادھورا رد عمل نہیں دیا جاتا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا اچھا سنو۔ اب ہم کیا کرتے؟ 4 باتیں کہی ہیں اس نے، صریحاً صاف صاف لفظوں میں الزام کے درجے کی چیز ہے۔ وہ تو بات کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا فرستادہ ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کی وحی لے کر آئے، انہیں کہا ہے تمہیں شادی کرنی تو شادی کر لو، الزام سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر الزام کیا ہوگا؟ تو آپ کیا کریں گے؟ میں کیا کروں گا؟ ہم صفائی پیش کریں گے اپنی؟ نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے یار۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا کیا ہے؟ سورہ حامیم السجدہ کی ابتدائی 38 آیات، ابتدائی ایک ایسے جب اس نے بات کر لی، انہوں نے کہا میں کہوں؟ ہاں آپ کہیں۔ وہ قرآن کا کلام اس کے سامنے پیش کیا، کلام اللہ اس کے سامنے پیش کیا، 38 آیات تلاوت کی ہیں، کچھ بھی نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، تم صحیح کہہ رہے ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، تم یہ فضول باتیں میرے پاس لے آئے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قیل و قال سے وہ سمجھنے والے نہیں تھے، وہ کچھ اور بات کر دیتے، پھر اور جواب دیا جاتا، پھر اور بات کر دیتے، نتیجہ نہیں نکلتا۔ آپ نے اس کے سامنے اللہ کا کلام پیش کیا ہے۔ یہ حامیم سجدہ کی آیات دیکھ لیجئے گا جا کے، اس میں براہ راست اللہ تعالیٰ اب پوری دنیا سے مخاطب ہے اور کہتا ہے یہ کلام میں نے نازل کیا ہے اور اس کی آیتیں بڑی ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں، اور اس سے صرف وہی منہ پھیرتے ہیں جن کے زندگی میں ہدایت میسر نہیں ہوتی، جن کو اللہ کی توفیق نہیں ہوتی، باقی ہر آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت، قرآن اللہ کا کلام وہ پڑھا جا رہا ہے، یہ کیسے ممکن تھا کہ اثر انداز نہ ہو؟ عتبہ خاموشی کے ساتھ اٹھایا اور واپس چلا گیا۔ کلام سننے کے بعد اس نے کوئی آرگو نہیں کیا، کوئی بحث نہیں کی، کوئی سوال جواب نہیں ہوا، لیکن اس کا اچھا وہ مسلمان نہیں ہوا، وہ حالت کفر میں مرا ہے، لیکن اس کے باوجود تصور کیجئے کہ وہ جب دنیا سے جب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھ کے گیا ہے اور مکے والوں کے پاس، سرداران قریش کے پاس پہنچا ہے، تو ابو جہل اور دوسرے حضرات نے کہا کہ یہ وہ عتبہ نہیں ہے جو یہاں سے گیا تھا، اس کا چہرہ تو تبدیل ہو چکا ہے۔ اللہ کا کرام کافر پر اس درجے اثر انداز نہ بھی ہوا کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو سکا، تب بھی اس درجے اثر انداز ہوا کہ شاید چند لمحوں کے لیے صحیح اس کا چہرہ تبدیل کر دیا۔ تو قرآن کریم اللہ کا اگر کلام ہے، اور واقعی اللہ کا کلام ہے، ایک اس کے بغیر ایمان کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو سوچنا یہ پڑے گا ہمیں کہ یہ اللہ کا کلام ہمارے چہرے کیوں تبدیل نہیں کر رہا، ہم پر اثر انداز کیوں نہیں ہو رہا؟ قرآن تو ہم میں سے ہر آدمی تھوڑا بہت تو سن رہا ہے، روز ہی سن رہا ہے، کبھی شعوری طور پر، کبھی ایسی کانوں میں بات پڑ جاتی ہے، لیکن کیا اس قدر بھی قرآن ہم پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا آج کی اس دور میں جتنا ایک غیر مسلم پر اثر انداز ہو رہا تھا؟ جبکہ وہ غیر مسلم تھا، وہ قرآن کو قرآن نہیں مانتا تھا، اللہ کا کلام نہیں مانتا تھا، جبکہ اس کے برعکس اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا کی ہے کہ ہم قرآن کریم کو قرآن بھی مانتے ہیں، اللہ کا کلام بھی مانتے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اس کے بعد آخری بار مکی عہد میں چوتھا وفد رسول، یہ تو وفد تھا، اس کو بھی وفد کہہ لیں تو 5واں کہہ لیں، ورنہ 3 کا قلم ذکر کر چکے ہیں، پھر چوتھی بار پھر ایک وفد ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے، اور اس نے پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیشکش کی ہے۔ اس موقع پر سرداران نے قریش نے ایک بڑا وفد تشکیل دیا ہے، نمائندہ وفد کہہ سکتے ہیں، اور اس نے پھر وہی پیشکش کی ہے، مال لے لو، پیسے لے لو، شادی کر لو، فلاں کر لو، سردار بن جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک چند جملوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا خطبہ دیا ہے، تقریر کی ہے یا گفتگو کی ہے۔ اب میں جو کہتا ہوں وہ سنو، آپ نے فرمایا مجھے نہ مال کی ضرورت ہے، نہ بادشاہی کی ضرورت ہے، نہ سردار کی ضرورت ہے، نہ میرے دماغ میں خلل ہے۔ مجھے اللہ نے تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، ایک کتاب مجھ پر ایسی اتاری ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں برائی سے ڈراؤں، بھلائی کی نصیحت کروں۔ میرا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اگر تم اسے قبول کرو گے تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت اور فلاح کا یہ ذریعہ بنے گا، اور انکار کرو گے تو میں صبر کروں گا اور اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا۔
یہ بنیادی چیز ہے کہ اگر کوئی کام ہمارے ذمے ہے تو ہمارا کام ہے وہ پورے کا پورا منعن جتنی طاقت ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں اور اس کے بعد معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں. یہ ہے پیغمبر کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بات ظاہر ہے کہ ان کے لیے اس قابل نہیں تھی کہ وہ بات سنتے یا اس پر کوئی وہ اچھا رد عمل دیتے، واپس لوٹ گئے. لیکن لوٹتے ہوئے پھر انہوں نے ایک بات کی ہے اور ایک معجزہ طلب کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں یہ ہماری بات نہیں مانتے تو پھر ایسا کریں کہ ہمیں کچھ اور سہولت کر دیں. ہمارا یہ علاقہ بہت زیادہ وسائل کے حوالے سے متاثر ہے، ہمارے پاس پینے کا پانی بہت کم ہے، ہمارے پاس پہاڑ ہیں جن کو ظاہر ہے کہ ہم کچھ سیدھا نہیں کر سکتے، چٹیل میدان کی ہمیں ضرورت ہے. تو اللہ سے پھر آپ دعا کریں کہ ان پہاڑوں کو یہاں سے منتقل کر دے، ہمارا شہر کشادہ ہو جائے اور کوئی نہر ہمارے لیے جاری ہو جائے، جیسے عراق اور شام میں نہریں ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں پانی کی سہولت میسر آ جائے. یا ہمیں اجداد میں سے ہمارے بڑے بڑے گزرے ہیں، قصی بن کلاب کو زندہ کر کے اللہ بھیج دے اور وہ کہیں کہ یہ صحیح ہے تو ہم ایمان لے آئیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے فرمائش پر معجزات میں نہیں دکھا سکتا، اللہ کی مرضی ہوگی تو وہ معجزہ دکھا دے گا، میں اپنی طرف سے نہیں پیش کر سکتا. یہ اس موقع پر کہا، لیکن اس کے فوری بعد کچھ مدت کے بعد انہوں نے پھر ایک معجزے کا مطالبہ کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے کہ یہ جو لوگ معجزہ طلب کر رہے ہیں ان کو کہیں کہ آ جائیں، اکٹھے ہو جائیں اور آج رات یہ اللہ کی نشانی دیکھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا، وہ لوگ اکٹھے ہو گئے. اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 14ویں کا چاند تھا، پورا چاند نکلا ہوا تھا. آپ نے زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف اشارہ کیا ہے تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا 2 ٹکڑے ہوا، اتنا فرق آیا کہ ایک ٹکڑا پہاڑوں کے ادھر چلا گیا، ایک ٹکڑا ادھر چلا گیا، بیچ میں خالی حصہ نظر آنے لگا. اور یہ کافی دیر تک اس کا یہ معاملہ رہا. اور جب یہ معاملہ ہو گیا تو ان کو پھر بھی یقین نہیں آیا کہ وہ آنکھیں ملنے لگے، کبھی کہنے لگے کہ جادو کر دیا ہے، کبھی کچھ کہتے تھے کبھی کچھ کہتے تھے. لیکن یہ ہوا کہ کافی دیر تک یہ منظر رہا. اور اس کے بعد پھر باہر سے آنے والے جو قافلے کچھ دنوں کے بعد وہاں پہنچے، ان سے جب ذکر کیا گیا، ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ایک واقعہ ہم نے بھی ایسا دیکھا تھا. اس لیے کہ چاند تو ایک ہی ہے، جہاں سے بھی دیکھا جائے اس کی لوکیشن الگ الگ نظر آئے گی، لیکن چاند تو ایک ہی صورت میں نظر آئے گا. تو جہاں جہاں چاند نظر آ رہا ہے وہاں پھر اس کی ایک ہی کیفیت ہوگی. تو جہاں جہاں وہ چاند نظر آ رہا تھا سب نے یہ دیکھا کہ وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا. تو 27ویں پارے میں سورۃ القمر میں جب قرآن کہتا ہے کہ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، کہ قیامت قریب آ گئی، چاند شق ہو گیا اور کفار یہ نشانی دیکھتے ہیں تو ٹال جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سحر مستمر ہے، یہ تو جادو ہے کھلا اور یہ جو چلا آ رہا ہے. یعنی مستمر مطلب ہمیشہ سے چلا آنے والا، یعنی یہ لوگ ایسے ہی جادو ٹونے کرتے رہتے ہیں اور تماشے دکھاتے رہتے ہیں. یہاں دیکھیے کہ معجزہ مانگنے کے باوجود انہوں نے معجزے کو قبول نہیں کیا. یہی بنیادی وجہ ہے کہ کسی کے کہنے پر عام طور پہ معجزات نہیں دکھائے گئے اور انبیاء کرام کو وقت آنے پر معجزات دیے بھی گئے، لیکن اس طرح کہ کسی وقت کسی نے کہا اور اسی وقت معجزہ دے دیا گیا، یہ ایسا نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو خاص طور پر اس میں ایک حکمت بیان کی جاتی ہے. معجزہ جب دکھا دیا جائے اور پوری قوت کے ساتھ معجزات کے حوالے سے تمام مطالبات پورے کر لیے جائیں تو اس کے بعد اتمام حجت ہو جاتا ہے. اتمام حجت ہونے کا سب سے بڑا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک خاص مدت اللہ تعالیٰ کے ہاں متعین ہے، اس مدت کے دوران اس معجزے کو دیکھ کر اس کو قبول نہ کرنے والوں پر عذاب آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت رحمت للعالمین کی بیان کی گئی ہے، قرآن کریم نے بیان کی گئی ہے اور اس حیثیت کو بار بار دہرایا جاتا ہے.
اس کا ایک مظہر، اس رحمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس امت پر اجتماعی طور پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، جیسا کہ پہلے امتیں ختم ہو گئیں انہی گناہوں کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ممنوعات میں سے تھے، لیکن اس امت پہ اجتماعی طور پہ ایسی چیز نہیں آئے گی۔ انفرادی طور پر توجہ دلانے کے لیے، اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اور ایک جو انسان میں اللہ سے دوری کا رویہ اجتماعی طور پر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف حوالوں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جھٹکے ضرور دیتا ہے، اشارے ضرور کرتا ہے، لیکن اس نوعیت کی کوئی عذاب کی کیفیت نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے میں بعثت کے کوئی 7 برس کے قریب قریش مکہ نے پھر ایک اور قدم اٹھایا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور مسلمان صحابہ کرام کے خلاف۔ یہ ایک معاہدہ تھا سوشل بائیکاٹ کا، مقاطعہ بنی ہاشم کہلاتا ہے، مقاطعہ بائیکاٹ کہا گیا تھا، سوشل بائیکاٹ۔ یہ معاہدہ یہ تھا، اکٹھے ہوئے قریش، انہوں نے کہا اب کیا کیا جائے، مسلمانوں کا تو راستہ روکنا ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب طے یہ کیا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کے ساتھ ہر طرح کے معاملات کو ختم کر دیا جائے۔ اس میں کیا کیا طے ہوا؟ انہوں نے کہا ان کے ساتھ شادی بیاہ نہیں ہوگا، ان کے ساتھ کاروباری لین دین نہیں ہوگا، ان کے ساتھ دوستی یاری نہیں ہوگی، ان کے ساتھ تجارت نہیں ہوگی، ان کے ساتھ لین دین، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا کچھ نہیں ہوگا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، پتہ نہیں کیسے سمجھا جاتا ہے، کہ مقاطعے کا مطلب ہے مسلمانوں کو کہیں محصور کر دیا گیا تھا، کوئی کسی ٹکڑے میں بند کر دیا گیا تھا، کوئی قید کی کیفیت تھی یا نظر بندی کی کیفیت تھی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مسلمان اسی طرح مکے میں موجود تھے، لیکن ان کے ساتھ بات چیت نہیں کی جاتی تھی، ان کے ساتھ سلام دعا نہیں کی جاتی تھی، ان کے ساتھ کاروبار نہیں کیا جاتا تھا، اور پیسوں سے بھی وہ کچھ خریدنے سے قاصر تھے، پیسے دے کر بھی وہ کچھ نہیں خرید سکتے تھے۔ تو جب یہ معاہدہ ہو گیا تو یہ باقاعدہ معاہدہ تحریری ہوا ہے، اور یہ معاہدے کے جو الفاظ ملتے ہیں تھوڑا سا فرق ہے، روایتوں میں آتا ہے، وہ یہ کہ جب تک بنو ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں قریش مکہ کے، اس وقت تک بنو ہاشم اور ان کے تمام حامیوں سے تعلقات قطع کر لیں۔ یعنی بنو ہاشم کا اصل میں مقاطعہ ہے قبیلے کا، وہی جو قبائلی وہاں پہ نظام مروج ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، بنو ہاشم کا ہے، اور پھر بنو ہاشم کے ساتھ جو چیز لازم کی گئی ہے اس کے تمام حامیوں سے، تو مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے، اور ان میں وہ لوگ شامل ہو گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے باوجود آپ کی حمایت کر رہے تھے، اسی لیے آپ کے چچا جناب ابو طالب نے پھر ان کو اکٹھا کیا ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، پہلے اس کی عبارت مکمل کر لیں۔ تمام حامیوں سے قطع تعلق کر لیں اور وہ کسی قسم کا میل جول نہ رکھیں، کوئی شخص ان کی لڑکیوں سے نکاح نہ کرے، نہ اپنی لڑکیاں ان کو دے، نہ ان سے کوئی چیز خریدی جائے، نہ ان کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کی جائے، نہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان جانے دیا جائے۔ یہ الفاظ ہیں، یعنی اس سے زیادہ سخت الفاظ ممکن نہیں ہے۔ یہ 7 نبوی کا واقعہ ہے۔ 7 نبوی کا مطلب مکہ مکرمہ میں بعثت مبارکہ کے 7ویں برس محرم الحرام کے یکم محرم کو یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ معاہدہ منصور بن اکرمہ نے تحریر کیا۔ منصور بن اکرمہ کو نقد اسی وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب نے پکڑ لیا، اس کی جن ہاتھوں سے اس نے یہ معاہدہ تحریر کیا تھا وہ انگلیاں اس کی شل ہو گئی ہمیشہ کے لیے، وہ اس کے بعد وہ ان میں حرکت پیدا نہیں ہو سکی۔ اب ابو طالب کو جب علم ہوا ہے تو انہوں نے تمام بنو ہاشم کو کہا کہ اب تو معاملہ قبائلی ہے، وہی قبائلی عصبیت جس کا میں بار بار کل سے ذکر کر رہا ہوں، اس لیے اب ہمیں تحفظ فراہم کرنا ہے۔ تو وہ لے کے پھر وہ پہاڑی درہ ہے کہہ سکتے ہیں، پہاڑی علاقہ ہے کیسا کہہ سکتے ہیں، کہ جہاں پہ بنو ہاشم کے گھر تھے وہاں پھر آپ تشریف لے گئے اور سب اکٹھے ہو گئے، یعنی جو لوگ ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے ان کو بھی کہا کہ اب تم لوگ ادھر آ جاؤ۔ لیکن اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اس کے آگے کوئی باڑ لگ گئی تھی، کوئی پھاٹک لگا دیا گیا تھا، کوئی فوج لگ گئی تھی کہ آپ باہر نہیں نکل سکتے، آپ آزادانہ نکلتے تھے، تمام مسلمان باہر نکلتے تھے، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے۔ لیکن یہ لوگ باقی غیر مسلم جنہوں نے مقاطعہ کیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خاندان اور آپ کے صحابہ کے ساتھ نہ میل جول رکھتے تھے، نہ سلام دعا کرتے تھے، نہ خیریت دریافت کرتے تھے، اور نہ کسی نوعیت کا خرید و فروخت کا معاملہ پیش آتا تھا۔ اس موقع پر
3 برس جو مسلمانوں کے گزرے ہیں اجتماعی طور پر اس سے زیادہ سخت وقت نہیں گزرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے طائف کا سفر آتا ہے, آپ نے بیان کیا ہے کہ طائف کا سفر میرے لیے بہت سخت زندگی کا وقت تھا, لیکن اجتماعی طور پر وہ آپ ظاہر اکیلے تھے, حضرت زید ہیں اور آپ ہیں, اجتماعی طور پر اس سے زیادہ سخت وقت آپ کے لیے نہیں گزرا. اس موقع پر بیان کیا جاتا ہے, روایت میں آتا ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو کھال کا ٹکڑا, چمڑا, وہ لے کر بعض خواتین بچوں کو بہلانے کے لیے ہانڈی میں رکھ پانی میں ڈال کے ابالتی تھیں. اب چمڑے کا ٹکڑا ایک دفعہ ابالیں, 100 دفعہ ابالیں, پانی میں کوئی فائدہ ہوگا, کوئی ٹیسٹ آئے گا, کوئی ذائقہ پیدا ہوگا, کوئی غذائیت آ سکتی؟ جیسے ڈالا جائے گا ویسے ہی نکال لیا جائے گا. لیکن یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ اس کے سوا کچھ پکانے کھانے کو ان کے پاس نہیں تھا. اس موقع پر پھر یہ ہوتا تھا کہ بعض لوگ اپنے طور پر مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے. رشتے تو تھے, خاندان تو تھا, خون تو تھا, جوش تو مارے گا. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوتے ہیں. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سگے بھتیجے ہیں. حضرت خدیجہ آپ کی پھپھی ہیں. یہ ایک بار کچھ جانور پہ, خچر وچر پہ کچھ گندم وغیرہ یا کچھ اور کھانے کی چیز لے کر وہاں جا رہے ہیں. ابو جہل نے روک لیا. ابو جہل نے ان کو اچھا خاصا سخت سوت کا اور رسوا کیا اور کہا کہ میں سب کے خلاف یہ بات کروں گا. یہ بات ابو البختری دیکھ رہا تھا, یہ ایک اور سردار ہے. ابو البختری کو وقت گزر چکا تھا, اس کے دل میں کچھ نرمی پیدا ہوئی. اس نے کہا کہ یہ جانے تو اپنے رشتہ داروں کو دے رہا ہے, اپنی پھپھی کو جا کے دے رہا ہے, تمہیں کیا اس میں پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا تم معاہدے کی خلاف ورزی ہے. اس نے جب برا بلا کہنا شروع کیا ابو البختری کو, ابو البختری بھاری بھرکم لمبا چوڑا آدمی تھا, روایتوں میں آتا ہے, اس نے پھر ابو جہل کو مارا. اب یہ غیر مسلم ہے, کفار مکہ ہیں, سرداران قریش ہیں, یہ آپس میں ایک دوسرے پہ الجھنا شروع ہوئے ہیں. یہ پہلا الجھاؤ ہے, یہ ٹکراؤ ہے, یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے, معاہدے کے ختم ہونے کا ماحول پیدا ہو رہا ہے. اس کے کچھ عرصے بعد 3 سال کے قریب اب معاہدہ ختم کرنے کا ایک خیال پیدا ہو رہا ہے. ایک تو یہ واقعہ ہوا. اس کے بعد جو بڑا واقعہ ہو وہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ہشام بن عمر بن ربیعہ, یہ فتح مکہ میں مسلمان ہوا, یہ بھی ایک سردار ہے. اس نے جا کے ہشام نے زہیر بن امیہ کو کہا, زہیر بن امیہ بھی سردار ہے, یہ بھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے. یعنی جس نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے کسی بھی نیکی کا خیال کیا, اللہ نے اس کو یہ اجر دیا ہے کہ اس کو دائرہ اسلام میں داخل کر لیا ہے. تو یہ ہشام اور زہیر یہ اکٹھے ہوئے, ملے, آپس میں کہنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہے, ہم کھا پی رہے ہیں, ہمارے بہن بھائی, ہمارے رشتہ دار بھوکے پڑے ہوئے ہیں, پریشانی میں, اور اتنی جان کے لالے پڑ گئے ان کو. انہوں نے کہا تم کیا چاہتے ہو, پسند کرتے ہو کہ تم ہر طرح سے زندگی سے لطف اٹھاؤ اور تمہارے ماموں ایک ایک دانے کو ترسیں؟ اگر ابو جہل کے ماموں کی یہ حالت ہوتی تو وہ کبھی بھی یہ بات نہ کرتا. انہوں نے کہا ہم دونوں اکیلے کیا کریں گے. انہوں نے کہا میں ہوتا تو میں معاہدہ توڑ دیتا, کہ ہم دو کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا چلو کسی اور کو ملانا چاہیے. اس نے پھر مطعم بن عدی کو ملایا. مطعم بن عدی کا ذکر آگے بھی آئے گا. مطعم نے کہا ٹھیک ہے یہ کرتے ہیں, پھر آگے چل کے کسی اور کو ملایا, اور بالآخر یہ 3-4 افراد نے ہم خیال ایک گروپ بنا کر اب ندوہ میں اجلاس بلایا. ندوہ میں عام طور پہ یہ اکٹھے بھی ہوتے تھے, بیٹھتے بھی تھے, سنتے بھی تھے, ایک دوسرے کی بات بھی چلتی تھی. تو جب وہ مجلس میں بیٹھے تو ایک طرف سے بات شروع ہوئی, دوسرے نے حمایت کی, تیسرے نے حمایت کی. ابو جہل سیاںہ آدمی تھا, ذہین آدمی تھا, اس کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہے, یہ لگ رہا ہے تم لوگ کوئی پلاننگ کر کے آئے ہو. انہوں نے کہا کوئی پلانی ولانی نہیں ہے, یہ سب تمہاری طرف سے ہوا ہے, یہ سب تم نے کیا ہے. اس پہ سب نے الزام دھر دیا اور کہا کہ یہ تو غلط ہے. اس موقع پر جناب ابو طالب کو اطلاع ملی, وہ بھی پہنچ گئے. یہ پہنچنا خود اس بات کی دلیل ہے اور علامت ہے کہ وہ کسی قید میں نہیں تھے, وہ عام گھومتے پھرتے تھے, تو ان کو علم ہوا, وہ بھی وہاں آ گئے. اب جناب ابو طالب آئے, اب ان کے سامنے بات شروع ہو رہی ہے. اسی وقت انہوں نے ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا دیکھو بھائی, میرے بھتیجے نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک بات بتائی ہے. انہوں نے مجھے ابھی کہا ہے کہ یہ معاہدہ تو ختم ہو چکا ہے, اس لیے کہ جب انہوں نے یہ معاہدہ تحریر کیا تھا, منصور بن اکرمہ نے وہ اس کو لکھا تھا, تو لکھ کے اس کو بیت اللہ کے اندر کے حصے میں جہاں وہ چیزیں اپنی لٹکایا کرتے تھے, جیسے ہم ادب کے حوالے سے سنتے ہیں کہ 7 معلقات, 7 بڑے قصیدے جن کو نامی گرامی سمجھا جاتا تھا, جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ اس کے مقابلے میں کوئی کلام لکھا ہی نہیں جا سکے گا, وہ جہاں پہ لٹکائے ہوئے تھے بیت اللہ کے اندر, ویسے ہی یہ معاہدہ لٹکا دیا گیا تھا. اور اندر ایک جگہ لٹکا ہوا ہے تو ہر آدمی کی نظر نہیں پڑتی, نہ ہر وقت اندر جاتے تھے وہ.
تو جناب ابو طالب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے کہ معاہدہ کیڑے کھا چکے ہیں، دیمک لگ چکی ہے، اس کاغذ تھا نا، دیمک لگ گئی، اور سوائے اللہ کے نام کے سب ختم ہو چکا ہے۔ انہیں اسی وقت سب لوگوں نے کہا کہ دیکھو بھائی یہی فیصلہ ہو جائے گا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم نہیں ہے نا، وہ تو یہاں نہیں آئے، یہی ان کی سچائی کی علامت ہوگی کہ اگر ایسا ہو، انہوں نے جا کے دیکھا تو معاہدہ ختم ہو چکا تھا، صرف بسمک اللہم لکھتے تھے وہ، تو جہاں اللہ کا نام تھا وہ دیمک نے نہیں کھایا تھا، باقی سب دیمک چاٹ گئی تھی۔ یہ وہ موقع ہے جس پر معاہدہ ختم ہوا، سب نے اتفاق کیا، اور پھر وہ سب اپنے شعبہ ابی طالب سے باہر نکل کے اپنے اپنے گھروں میں منتقل ہو گئے، اور ان کے ساتھ یہ سوشل بائیکاٹ کی فضا ختم ہو گئی۔ یہ 10 نبوی کا واقعہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر مبارک اس وقت کہیں گے ہم کہ 10 برس کے اضافے سے 50 برس ہے، اور اس کے فوراً بعد یعنی یہاں شعب ابی طالب سے باہر نکلنے کے کچھ عرصے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا جناب ابو طالب کا انتقال ہوا ہے، اور جناب ابو طالب کے انتقال کے چند ہی روز کے بعد 3 دن یا 5 دن کا آتا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا ہے۔ دونوں شخصیات وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو اب تک کے 10 برس ہیں انتہائی کٹھن اور انتہائی مشکل، ان میں آپ کا غیر معمولی ساتھ دیا ہے۔ ان کے حالات، ان کی جو کیفیات ہیں، یہ اب گزشتہ ہم کل کی اور آج کی نشست میں کئی چیزیں ہم گزار چکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا دکھ ہوا ہے کہ آپ نے اس پورے سال کو عام الحزن قرار دیا ہے۔ عام سال کو کہتے ہیں، حزن غم کو کہتے ہیں۔ تو کسی بھی تکلیف میں قدرتی فطری طور پر کسی رشتے ناطے کی وجہ سے ہونے والے دکھ اور تکلیف کو برداشت کرنا یا اس کے بارے میں اظہار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں ہے۔ تکلیف ہوگی، غم ہوگا تو اس کا اظہار ہوگا، لیکن شریعت اسلامی نے اس غم کے اظہار کی شکلیں متعین کی ہیں، جیسا کہ خوشی کے اظہار کی شکلیں متعین کی ہیں۔ تو شریعت اسلامی کا کمال یہی ہے، یہ نہیں ہے کہ فطری تقاضوں کو دبا دیا ہے، کمال یہ ہے کہ ہر فطری تقاضے کو اس کے مقام پر رکھتے ہوئے اس کے اظہار کے قرینے، سلیقے، ضابطے، قانون اور اصول متعین کر کے ہمیں مطلع کر دیا کہ یہ کرنا ہے۔ تو یہ کیفیت کہ کوئی غم ہو اور انسان مسکراتا رہے، یہ کوئی مطلوب کیفیت نہیں ہے۔ یہ کیفیت کہ غم ہو اور انسان کے آنسو نہ نکلے، کوئی مطلوب کیفیت نہیں ہے۔ یہ کیفیت کہ غم میں کسی کے آنسو نکل رہے ہیں تو یہ انسان کی کوئی کمزوری کی علامت ہے، کوئی کیفیت نہیں ہے۔ غم ہے، دکھ ہے تو اس کا اظہار ہے، لیکن اس کے ساتھ رضائے رب پر مکمل اپنے اس بات کا بھی اظہار ہے کہ اللہ کے رضا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد انسان صرف یہ ہے کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام نبی وبمحمد النبی، اللہ پہ ایمان ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، دین اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان ہے۔ یہی ایک مسلمان کا جذبہ ہونا چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اس سے پہلے جناب ابو طالب کے وفات کے بعد کچھ ایسے حضرات دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا، جن سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی ایک اعتماد ملا یا تقویت ہوئی، اسلام کو بھی اور صحابہ کرام کو بھی حوصلہ ملا۔ حضرت طفیل دوسی، دوس ایک قبیلہ ہے، اس کے ایک سرکردہ شخصیت ہیں، اور وہ اپنے قبیلے کے شاعر اور بڑے مشہور شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ وہ آئے، ان کو وہی علم ہوا جو سحر کے حوالے سے کل ہم ذکر کر چکے ہیں کہ یہاں کوئی شخصیت ہیں، وہ جادو کرتے ہیں، خاندانوں میں علیحدگی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں تو شاعر آدمی ہوں، کہانت میں سمجھتا ہوں، سحر کو میں سمجھتا ہوں، شعر کو میں سمجھتا ہوں، تو مجھے کیا ہے بات کرتے ہیں؟ اگر ان کے پاس کلام ہے تو میرے پاس بھی کلام ہوگا، اگر ان کے پاس شعر ہے تو میرے پاس بھی شعر ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ سنتے ہیں۔ پہلے تو ذرا خوفزدہ ہوئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا، مل گئے بیت اللہ کے پاس۔ انہوں نے آ کے آپ سے ذکر کیا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے سامنے قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی کچھ آیتیں پڑھی ہیں۔ سورہ فلق کا ذکر ملتا ہے، سورہ اخلاص کا ذکر ملتا ہے، سورہ ناس کا ذکر ملتا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتے ہی کہا کہ یہ تو غیر معمولی بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسلام کی کچھ اور تعلیمات پیش کی، انہوں نے کہا کہ یہ تو غیر معمولی چیزیں ہیں اور اس سے بڑھ کر معتدل اور متوازن دین ہمیں نہیں ملتا، ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں، اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ صرف خود داخل نہیں ہوئے، ان کے اہل خانہ بھی اس میں اسلام کے کلمہ پڑھ کے اسلام کے دائرے میں آ گئے۔ 10 نبوی کے دوران کسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک غیر معمولی واقعہ سفر طائف کی صورت میں پیش آتا ہے۔ سفر طائف کیا ہے؟ طائف ایک جگہ ہے، مکہ مکرمہ کے قریب ہے، فاصلہ اگر زمین سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن پہاڑی علاقہ ہے تو آج بھی گاڑی سے اپنے سواری سے سفر کریں 5 گھنٹے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 6 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں بنو سعد ہے، بڑا علاقہ ہے، اس کے ایک علاقے میں بنو سعد آباد تھے جہاں آپ کی پرورش ہو چکی ہے، تو آپ اس علاقے سے واقف ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت مبارکہ میں جہاں جہاں آپ گئے ہیں یا جہاں جہاں آپ کا واسطہ پڑھا ہے، تمام چیزیں، تمام علاقے کسی نہ کسی صورت آپ کی نظر سے گزر چکے ہیں اور آپ ان سے واقف ہیں، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ سے بھی آپ واقف ہیں، ہم اس کا ذکر آگے چل کے کرتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ہجرت حبشہ کے بھی نتائج نہیں آئے، جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی کوئی فضا پیدا نہیں ہو رہی ہے، مختلف قبائل کو آپ دعوت اسلام دیتے رہے ہیں لیکن اس کے بھی کوئی نتائج نہیں آ رہے، اور معاملہ یہ ہے کہ مسلمان پھنسے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، ظلم و تشدد کا شکار ہیں، کھل کر اسلام کا پیغام نہیں پہنچ رہا، تو آپ نے جگہ تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ باقاعدہ ہجرت کر کے طائف جا رہے ہیں، یہ گھومنے نہیں گئے آپ۔ یہی وجہ ہے کہ مجموعی طور پر سفر طائف کی مدت جانے آنے کی 1 مہینے سے زائد بیان کی جاتی ہے، 1.5 مہینہ، 1.25 مہینہ، 1 مہینہ، یہ مدت بیان ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی صبح گئے اور شام آ گئے، ایسا معاملہ نہیں تھا، آپ نے بہت وقت گزارا ہے اور وہاں پہ بہت آپ نے کام کیا ہے، اس کی کچھ تفصیل عرض کرتے ہیں۔ بہرکیف آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں کا سفر کیا ہے۔ یہ علاقہ سفر کا طائف کا جو سفر ہے، یہاں پہ 3 بڑے سردار موجود ہیں، عبد، یالیل، مسعود اور حبیب۔ یہ تینوں سگے بھائی ہیں، ان کے والد کا نام عمیر تھا اور یہ وہاں پہ مشترکہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فردن تینوں کے پاس گئے ہیں، تینوں نے انتہائی بدتمیزی کی ہے، زبانی طور پہ آپ کا مذاق اڑایا ہے، آپ کے ساتھ تلخ کلامی کی ہے، اور خاص طور سے جو ایک مجموعی اعتراض ہوتا ہے وہی ہے کہ بھائی تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تمہیں نبی کیسے مان لیں؟ یعنی ذہن میں یہی ہے کہ، اور آج بھی ہمارے ذہنوں میں یہی ہے کہ اگر پیسے ویسے نہیں ہیں آدمی کے پاس تو اس کو پھر کسی بھی نوعیت کی سیادت حاصل نہیں ہو سکتی، اور حاصل واقعی نہیں ہوتی بھی نہیں۔ تو اسی لیے بیچارے ہمارے مولوی بھی آج کل ویگو کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے پاس گئے ہیں اور ان کو دعوت دی ہے، انہوں نے دعوت قبول نہیں کی۔ یہاں تک بھی ٹھیک تھا کہ ایک آدمی نے اللہ کا پیغام نہیں مانا، یہ بھی ہے کہ چلے انہوں نے بدتمیزی کر لی زبانی حد تک، یہ مکے میں بھی یہی ہو رہا تھا، لیکن یہاں معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا، تھما نہیں، بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ وہاں کے ہر علاقے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں آوارہ اوباش قسم کے، انہوں نے ان آوارہ اور اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے اکسا دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کو تنگ کرو، تو انہوں نے آپ کے پیچھے آوازیں کسنا شروع کی، آوازیں کسنے کے بعد سنگباری شروع کی، پتھر مارنا شروع کی اور آپ کو تنگ کرنا شروع کیا۔ آپ اکیلے ہیں، حضرت زید ساتھ ہیں اور کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے، 2 افراد ہیں۔ اس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سنگباری شروع ہوئی ہے تو آپ زخمی ہو گئے، آپ کی پڈلیوں سے خون بہنا شروع ہوا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ اتنے زخمی ہوئے ہیں کہ آپ کے نالین مبارک، جوتے جو آپ نے پہنے ہوئے ہیں، ان میں خون جم گیا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے خون جم گیا ہے۔ خون کتنا جمتا ہے؟ چھٹانگ تو نکلا ہی ہوگا نا، لیکن چھٹانگ نہیں نکلا۔ تصور کیجئے کہ روایات میں یہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پتھر مارتے تھے، آپ بیٹھ جاتے تھے، بیٹھنے کے بعد پھر وہ لڑکے اوباش آپ کے پاس آتے تھے، آپ کو کھڑا کرتے تھے، پھر آپ چلنا شروع کرتے تھے، پھر پیچھے سے سنگباری ہوتی تھی، پھر آپ بیٹھ جاتے تھے۔ پتھر پڑتے ہیں تو انسان بھاگتا ہے، بیٹھتا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھ رہے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ
اس قدر ضعف اور کمزوری محسوس کر رہے ہیں کہ آپ میں چلنے کی ہمت نہیں ہے. آپ کے بارے میں روایتیں بیان کرتی ہیں کہ آپ بہت طاقتور ہیں، درست ہے. کتنے مواقع ایسے ہیں، آگے غزوات میں ذکر آئے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی اس موقع پر کام آتے ہیں. جب صحابہ اکرام ناکام ہو جاتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر، آپ آتے ہیں اور جو بھی اس وقت کے حالات ہیں، کوئی گیتی ہے، کوئی پھاوڑا ہے، وہ چلاتے ہیں اور وہ چٹان جو آگے آئی ہوئی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. تو اس کے لیے طاقت چاہیے نا، طاقت کا اظہار آیا آپ کے یہ اس کیفیت میں. اتنا طاقتور اور جری شخص ذات اگر زخموں سے چور ہو کر بیٹھ رہی ہے تو تصور کیجئے کتنا خون بہا ہوگا. ایک دو بوتل خون بہنے سے آدمی نہیں بیٹھتا اس سچویشن میں. جب خوف ہو، پیچھے پتھر ہو، مزید تشدد کا اندیشہ ہو، کیسے بیٹھے گا آدمی؟ بھاگے گا. اس کیفیت میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تو تصور کیجئے کتنا خون بہا ہے آپ کا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ خون بہا ہے تو پھر جمع ہے. تو خون کو ہوا جیسی لگتی جاتی ہے تو وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے. یہی وجہ ہے کہ بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ پہ بڑے مشکل وقت آئے تو سب سے سخت ترین وقت کون سا تھا؟ تو انہوں نے کہا طائف کا وہ سفر اور وہ دن جب اتنا تشدد ہو رہا تھا. ظاہر ہے آگے بھی نہیں ہے کچھ، پیچھے کوئی نہیں ہے، ساتھی کوئی نہیں ہے. ایک صحابی کو ساتھ لے کے آئے، نوجوان کو، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی حمایت کرنے والا نہیں، کوئی اتنی جگہ میسر نہیں ہے جہاں آپ بیٹھ کے ان اوباشوں سے جان بچا سکے. بہرکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہیں اور اس کے بعد ایک سامنے ایک باغ نظر آیا ہے تو اس باغ میں آپ داخل ہو گئے ہیں. یہ باغ عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کا باغ تھا. یہاں بیٹھ کر آپ نے دعا مانگی ہے. اور دعا کیا مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے؟ دعا میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ میں اپنی کمزوری اور تدبیر کی کمی اور لوگوں کی نظروں میں اپنی اس بے توقیری کی آپ سے شکایت کرتا ہوں. اللہ سے شکایت اللہ کا بندہ کر رہا ہے. لیکن شکایت کیا ہے؟ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، تو عاجزوں اور کمزوروں کا بھی مالک اور رب ہے اور میرا بھی مالک اور رب تو ہی ہے. اگر آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، اگر تیری رحمت اور تیری رضا مجھے ملتی رہے تو پھر تو مجھے کسی غضبناک دشمن کے سپرد کر یا کسی دوست کے، مجھے پرواہ نہیں ہے. شکایت تو ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ مجھے آسائش چاہیے، آرام چاہیے. تیری رضا چاہیے، وہ جس حال میں میسر ہے مجھے قبول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسیع ہے. میں تیری ذات مبارک کے نور کی پناہ لیتا ہوں جس سے تمام تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور دنیا آخرت کے سارے کام بن جاتے ہیں. مجھے تیری رضا و خوشنودی درکار ہے اور تیری مدد کے بغیر نہ کوئی ہم برائی سے بچ سکتے ہیں، نہ کوئی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھ کے وہ جو عتبہ اور شیبہ تھے انہوں نے اپنے غلام عداس کے ذریعے آپ کو کچھ کھانے کا سامان بھیجا. باغ تھا، انگور وغیرہ تھے وہاں پہ، تو وہ ایک تشت میں رکھ کے آپ کو اس نے لا کے دیے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا تو کر چکے تھے. یہ دعائی کی فوراً لمحے واحد میں قبولیت کی ایک شکل تھی کہ کچھ سہارا بھی ملا. وہ چونکہ باغ تھا، وہ آپ اندر داخل ہو چکے تھے، سردار موجود تھے، تو وہ وائٹ لڑکے باہر چلے گئے. آپ کو پناہ اور تحفظ میں میسر آ گیا. آپ کے سامنے جب وہ لایا گیا، ظاہر ہے کہ ایک غیر متوقع ہدیہ ہے، ایک دینے والا دے رہا ہے، آپ کو ضرورت بھی ہے. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کیا. عداس چونک گیا. انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہاں لے نہیں پڑھتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم اپنا تعارف کرا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ اور تمہارا مذہب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں اور عیسائی ہوں. انہوں نے کہا نینوا یعنی حضرت یونس کے علاقے کے ہو؟ تو اب یونس کو جانتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس علیہ السلام کو نہیں جانتے تو کون جانے گا؟ انہوں نے کہا وہ میرے بھائی ہیں. آپ کے بھائی کیسے ہیں؟ وہ بھی پیغمبر تھے، میں بھی پیغمبر ہوں. تو یہ ایک مکالمہ ہوا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں مبتلا ہو گیا اور اس نے پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ پیر چومے ہیں. یہ دیکھ کے ان کے جو سردار ہیں ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ یار انہوں نے تو ہمارے غلام کو بگاڑ دیا. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا تعارف کرایا ہے اور عداس نے آپ پر اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ اگر ورقہ بن نوفل کو حنیفی سمجھا جائے
تو آپ پر پہلے حنیفی اسلام لانے والے وہ ہوں گے، اور اگر وہ ان کو حنیفی سمجھا جائے تو پھر پہلے عیسائی اداس ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ آپ وہاں تھوڑی دیر رکے ہیں، اس کے بعد تھوڑا آرام کیا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے، جبریل امین آتے ہیں اور ملک الجبال آتے ہیں۔ اللہ کا یہ جو نظام چل رہا ہے، جو کچھ ہمیں تفصیلات اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، یہ پورا ایک نظام کی طرح ہے۔ اس میں مختلف شعبے ہیں، مختلف حصے ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں جو فرشتے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں۔ تو یہ جتنے پہاڑ ہیں ان کے اوپر ایک فرشتہ مامور ہے جس کو ملک الجبال کہتے ہیں، یعنی پہاڑوں کے نظام کو دیکھنے والا فرشتہ۔ تو جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دیکھ لیا ہے جو آپ کے ساتھ اس قوم نے کیا ہے، اور آج کی زبان میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مشروط طور پر ان کے ڈیتھ وارنٹ پر سائن کر دیے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ان کو ختم کر دو، تہس نہس کر دو، لیکن آپ سے اجازت لے لو، اور آپ کی اجازت کے لیے یہ فرشتہ حاضر ہے، آپ بس اشارہ کریں، حکم تو مل چکا ہے، آپ کا اشارہ درکار ہے۔ یہ دونوں پہاڑی سلسلوں کو جس میں مکہ اور طائف موجود ہے ملا کر ختم کر دے گا۔ تصور کیجئے کہ وہ پورا پہاڑی سلسلہ جو یہ سینکڑوں میل پر پھیلا ہوا ہے، جس کے درمیان مکے کی اور طائف کی آبادی ہے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صرف اشارے سے ختم ہو جاتا تو آج کیا ہوتا وہاں پہ؟ یہ سینکڑوں کا نہیں، ہزاروں کی آبادی تھی جو لمحے میں ختم ہو جاتی، کوئی شہر دونوں میں سے باقی نہ بچتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت کہا نہیں کرو یہ، اور آگے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو آئندہ نسل میں بھی ان کے ایمان لانے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نہیں ایمان لا رہے تو کم از کم ان کے بعد والی آنے والی نسل ایمان لے آئے۔ اللہ کا پیغام پہنچانا اور اللہ کا دین لوگوں تک منتقل کرنا اسی حوصلے کا تقاضا کرتا ہے، اسی ویژن کا تقاضا کرتا ہے۔ ہم صرف چند لمحوں کی پلاننگ کرتے، پلاننگ تو 5 لمحوں کی بھی نہیں ہوتی، لیکن نظر چند لمحوں کی ہوتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ مستقبل کو دیکھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اس کے امکانات کیا ہیں، اور مستقبل پہ ہمارے اس عمل کے رد عمل کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ہمارے راستے میں بہت بڑی رکاوٹیں جو آج نظر آ رہی ہیں، وہ خود ہمارے ہاتھ کی پیدا کردہ ہیں، اس بنا پر کہ ہم نے رد عمل کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے اور اس کے نقصانات ہمیں کیا آگے چل کر جھیلنا پڑ سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا کہ یہ اگر مسلمان نہیں ہوتے تو آئندہ آنے والے بھی تو مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیات میں، آپ کے ہی سامنے ان تمام سرداروں کو اور ان کی ساری رعایا کو اور پورے علاقے کو دائرہ اسلام میں شامل کر دیا۔ آگے کل انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا، طائف کے حوالے سے سب مسلمان ہو گئے۔ اور ایک بات اور ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس عمل کو ہم صبر کہیں گے۔ صبر آپ کی سنت ہے، قرآن کا حکم ہے۔ جو اہم صفات کسی بھی اچھے معاشرے اور ماحول اور اچھی شخصیت کے لیے درکار ہوتی ہیں، ان میں صبر نمایاں ترین صبر ہے۔ لیکن ایک ہمارا صبر ہوگا، ہمارا صبر یہ ہے کہ جب سارے راستے بند ہو جائیں تو ہم کہیں کہ اللہ کی مرضی ہے، یہ بھی صبر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ صبر ہے۔ لیکن ایک صبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے اختیار کے ساتھ صبر۔ ملک الجبال موجود ہے، جبریل امین موجود ہے، اللہ کی طرف سے اجازت موجود ہے، جس کے بعد نہ ملک الجبال کی ضرورت ہے نہ جبریل امین کی۔ اس وقت صبر یہ ہے کہ آپ کہیں اختیار کے ساتھ کہ نہیں، برداشت کیا رہیں، تحمل کریں، ریئیکشن نہ کریں، رد عمل کا اظہار نہ کریں۔ یہاں آپ مہینہ 1.5 مہینہ قیام کرتے رہے، مختلف مزید قبائل سے ملتے رہے، لوگوں سے آپ کے رابطے ہوئے، لیکن کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ ایک اہم نقطہ یہاں ایک اور ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہاں حضرت زید کے ساتھ گئے ہیں، باقی صحابہ کرام کہاں ہیں؟ نہ حضرت ابو بکر ہیں، نہ حضرت عمر مسلمان ہو چکے ہیں، حضرت حمزہ مسلمان ہو چکے ہیں، عبداللہ ابن مسعود مسلمان ہو چکے ہیں، حسان بن ثابت مسلمان ہو چکے ہیں،
اور جلیل القدر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں، حضرت عثمان مسلمان ہو چکے ہیں. چلے حضرت عثمان تو حبشہ میں ہے، باقی تو یہاں موجود ہیں. اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے ہر مشکل مرحلے میں اپنے آپ کو سامنے رکھا ہے، اور ہر اس موقع پر جب آپ کو محسوس ہوا ہے کہ حالات بگڑ سکتے ہیں یا کوئی دشواری ہو سکتی ہے، آپ نے اپنی دوسرے نمبر کی قیادت کو ہمیشہ محفوظ کیا ہے. آگے ہم چل کے ہجرت کے موقع پر دیکھیں گے، صرف ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہے، حضرت عمر کو الگ روانہ کر دیا، حضرت علی کو پیچھے رکھا ہے. غزوے کا ایک موقع ہے، غزوے کا موقع نہیں، افواہ پھیل جاتی ہے مدینہ طیبہ میں کہ دشمن آ گیا ہے. آپ کسی کو نہیں کہتے، بڑے بڑے جنگی سپہ سالار آپ کے سامنے آئے، دائیں بائیں موجود ہیں، بڑے بڑے جانثار صحابہ موجود ہیں، آپ خود ننگی پشت پر گھوڑے کی سوار ہوتے ہیں، ننگی تلوار ہاتھ میں لیتے ہیں، پورے مدینہ طیبہ کا ایک چکر لگاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں سو جاؤ، کوئی دور دور تک دشمن کے آثار نہیں ہیں. تو اصل چیز آپ کی سنت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جہاں خطرات ہوں وہاں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا جائے اور پوری امت کو بشمول تمام سرکردہ اور جلیل القدر صحابہ کرام کے ان کو محفوظ کیا جائے. اگر اس موقع پر آپ 5-6 بڑے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر چلتے اور خدا نہ خواستہ وہاں پہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا کہ بچنا مشکل ہوتا تو پیچھے امت کو کون سنبھالتا؟ تو سیکنڈ ڈیفنس لائن کو تحفظ فراہم کرنا یہ لیڈرشپ کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے ساتھ تحفظ فراہم کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو 4 سطح پہ قیادت آپ کے سامنے موجود تھی. غیر معمولی بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس قیادت کو اپنے بعد محفوظ رکھا ہے. تو یہاں بھی یہی معاملہ پیش آیا ہے. واپسی پہ جب آپ وادی نخلہ پہ پہنچتے ہیں تو جنات کا ایک وفد آپ کو ملتا ہے اور آپ سے ملاقات کرتا ہے. یہ ایک علامت تھی، یہ ایک علامتی ملاقات میں کہہ سکتا ہوں، مطلب یہ وجدان کی بات ہے، ذوق کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی، آپ کا پیغام سننا، آپ پر ایمان لانا اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے، اللہ کے رسول کی ضرورت نہیں ہے. اگر انسانوں چند افراد ایک علاقے اور خطے کی بات نہیں، پوری انسانیت بھی خدا نخواستہ اس سے منہ موڑ لے گی تو اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق کھڑی کر دے گا. تو وادی نخلہ مکہ مکرمہ سے کوئی 3 میل کے فاصلے پر وادی بتائی جاتی ہے، وہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنات سے ملاقات ہوئی ہے. یہ واقعہ خاص طور سے کہ جنات سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے اور پھر انہوں نے آپ سے بات کی ہے، ایمان لائے ہیں، آپ سے سوال جواب کیے ہیں، یہ 2 طرح کے واقعات ملتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں صحیح توجیہ کرنا اب تک مشکل ہے اور سیرت نگاروں کے بیانات اس بارے میں مختلف ہیں. ایک تو یہی بات ہے، ایک یہ واقعہ ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ خود تشریف لے گئے ہیں اور آپ نے ان سے ملاقات کی ہے اور وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ بات چیت کا مرحلہ پیش آیا ہے. چنانچہ اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ اس میں آپ اکیلے نہیں تھے بلکہ اکاف کی طرف جاتے ہوئے صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے. درست بات جو بھی ہو، لیکن خاص طور پر اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں کا بھیجنا یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے بھی ایک پیغام تھا کہ آپ کو اتنا بڑا واقعہ پیش آیا ہے، آپ کو دشواری نہیں ہے، آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. یہ اصل مسئلہ تو ان کا ہے. اگر کوئی ہدایت نہیں لینا چاہتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی رحمت سے وابستہ نہیں ہونا چاہتا تو یہ اس کی مجبوری ہے یا اس کا نقصان ہے، آپ کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اب جب آپ واپس آ رہے ہیں تو ایک واقعہ اور پیش آتا ہے. آپ سے حضرت زید کہتے ہیں کہ آپ تو مکہ چھوڑ چکے، تو اب آپ مکے میں کیسے داخل ہوں گے؟ آپ کہتے ہیں اللہ کوئی نہ کوئی صورت نکال دے گا. آپ وہاں سے غار ہرا میں آتے ہیں، غار ہرا میں آ کے پھر آپ کچھ لوگوں کو پیغام بھیجتے ہیں. یہ کیا قصہ ہے؟ آپ اپنے گھر سے آئے ہیں، گھر واپس لوٹ رہے ہیں، اس میں کسی کی مدد کی حمایت کی کیا ضرورت ہے؟ قصہ یہ ہے کہ اس وقت کی جو شہریت کی صورت تھی، شہریت کے ضابطے تھے، نیشنلٹی کے جو طریقہ کار تھا،
اس کے مطابق اگر ایک شخص ایک علاقہ ایک بار چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہو جاتا تھا تو اس کی شریعت از خود منسوخ ہو جاتی تھی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کا قصد کر کے گئے ہیں تو آپ کی شریعت ختم ہو گئی ہے. اس کیفیت میں اب آپ کو واپس آنے کے لیے اپنی شریعت رینیو کرنی ہے. اس کا طریقہ یہ تھا کہ جو پہلے سے سرکردہ سردار موجود ہیں، جن کی حیثیت سماجی طور پر مسلم ہے، سیاسی طور پر ان کا وزن موجود ہے، وہ اگر یہ اعلان کر دیں کہ ہم نے پناہ دی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو شریعت حاصل ہو گئی. تو حضرت زید نے اس کی طرف اشارہ کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر پہلے آپ براہ راست نہیں آئے مکے میں، پہلے آپ نے وہاں پہ غار حرا میں پہنچ کر اخنس بن شریک کو پیغام بھیجا ہے. اس نے اپنا عذر کر دیا کہ میں آپ کی پناہ نہیں دے سکتا. پھر سہیل بن عمر کو پیغام بھیجا ہے، اس کا ذکر آگے صلح حدیبیہ میں بھی آتا ہے. پھر انہوں نے بھی منع کر دیا کہ میں بھی نہیں دے سکتا. پھر آپ نے مطعم ابن عدی کو پیغام بھیجا ہے. مطعم بن عدی کافر رہا، کافر ہی مرا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے یہ حسن سلوک کیا کہ جب اس کو آپ کا پیغام پہنچا اس نے کہا میں تیار ہوں، آ جائیں. وقت طے ہو گیا کہ اس وقت بیت اللہ میں پہنچ جائیں. طریقہ کار یہی تھا کہ سب کے سامنے اعلان کیا جاتا تھا. اس کے 6-7 بڑے لمبے تڑنگے اور مضبوط جوان بیٹے تھے. اس نے سب کو کہا کہ مسلح ہو جاؤ، سواریاں لے لو، اسلحہ لے لو، پہنچو بیت اللہ میں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب پہنچے اس نے آپ کو پناہ میں لے لیا، اپنے حصار میں لے لیتے ہیں. حصار میں لے کے کہا کہ آپ طواف کریں. بیت اللہ کا پروٹوکول طواف ہی ہے. مسجد میں اللہ کے گھر جائیں تو سب سے پہلے اگر نماز فرض نہ کھڑا ہو اور نماز کا وقت ہو، ممنوع وقت نہ ہو، تو اس کا حکم یہی ہے کہ سب سے پہلے 2 رکعت پڑھی جائیں گی. یہ مسجد کا احترام ہے، مسجد کا پروٹوکول ہے. سوائے بیت اللہ کے، بیت اللہ میں داخل ہوتے ہوئے 2 رکعت نہیں پڑھی جائیں گی. پہلے طواف کیا جائے گا، پھر واجب الطواف کے طور پہ 2 رکعت پڑھے جائیں گے اگر وقت ہوگا تو بیت اللہ میں آئیں. آپ نے کہا کہ طواف کریں، اور انہوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیرے میں لے لیا کہ کوئی دشمن حملہ آور نہ ہو. ابو جہل نے یہ منظر دیکھا تو کہا تم نے مسلمان ہو گئے ہو، اسلام قبول کر لیا ہے. میں نے کہا نہیں، اسلام نہیں قبول کیا، صرف پناہ دی ہے. تو ابو جہل نے کہا اچھا تم نے جس کو پناہ دی ہم نے بھی اس کو پناہ دی، یعنی تمہارا یہ فیصلہ قبول ہے. تو اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دوبارہ مکے میں رہائشی قرار پاتے ہیں. ان تمام مشکلات کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا اعزاز عطا کیا جاتا ہے. یہ 10 نبوی ہی کا قصہ چل رہا ہے. سفر معراج 2 حصوں پر منقسم ہے. ایک ہے اسرا، بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر. ایک ہے معراج، بیت المقدس سے آسمانوں تک کا سفر اور مزید بلندی تک کا سفر. یہ واقعہ بھی جیسے ہم کل ذکر کر چکے ہیں قمری یا شمسی اعتبار سے رجب کا ہے اور قمری اعتبار سے رمضان کا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں موجود ہے اور یہاں پہ جبریل امین آتے ہیں براق کے ساتھ، آپ کو سوار کرتے ہیں اور آپ کو لے جاتے ہیں. اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے ان دونوں واقعات کو، اسرا کو اور معراج کو، 2 جگہوں پہ الگ الگ اشارہ کیے ہیں. تھوڑا تھوڑا بیان ہے. یہ جو واقعہ ہے یہاں سے مکے سے بیت المقدس تھا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو سفر کیا ہے یہ غیر معمولی سفر ہے، اس لیے بیان کیا جا رہا ہے سبحان الذی. وہ کتنی بلند ذات ہوگی، کتنی اعلیٰ ترین ذات ہے، کتنی پاکیزہ ذات ہے جس نے اپنے بندے کو اسرا راتوں رات سفر کرایا ہے، بعبدہ اپنے بندے کو. عبد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی قرآن کریم میں محمد اور احمد موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے مختلف القاب قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، وہ قرآن کریم میں موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یا ایھا الرسول کہہ کر قرآن کریم نے مخاطب کیا ہے، یا ایھا النبی کہہ کر قرآن کریم نے مخاطب کیا ہے. یہ یہاں عبد کا ذکر کیا ہے؟
اسی طرح آگے جو معراج کا ذکر آتا ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، عبد کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا اعلیٰ ترین مقام اور اعلیٰ ترین درجہ عبد کامل ہونا ہے، وہ ذات جو اللہ کے عبادت میں یا اللہ کے بندہ ہونے کا حق ادا کر دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس مقام اعزاز میں عبد کے نام سے ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ بندہ بننا ہے تو اس عبد کامل کو فالو کرنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ میری نظر میں اگر کوئی بندہ ہے تو وہ یہ ہے میرا بندہ، جو بندہ کامل ہے، اس کے بعد اوپر کوئی درجہ نہیں ہے، جو بھی درجہ ہوگا اس کے بعد ہوگا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ چونکہ بندہ ہے، یہ عبد کامل ہے، یہ سارے وہ منزلیں طے کر چکا ہے جو بلندی کے لیے ضروری تھی، اب ہم اس کو وہ اعلیٰ ترین اعزاز دے رہے ہیں جو اس سے پہلے اس کے بعد کسی کو نہیں ملے گا۔ عبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی لنریہ من آیاتنا، اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے۔ قرآن کریم نے جو نشانیوں کا ذکر کیا ہے نا، آیات کا، ہم آیات سمجھتے ہیں قرآن کے ایک ٹکڑے کو، وہ بھی ٹھیک ہے، علامتی طور پر تعبیر کے لیے اس کو آیت کہہ دیتے ہیں، قرآن کا حصہ ہے، وہ آیت ہے، لیکن اصل میں آیت سے مراد معجزہ ہوتا ہے، وہ غیر معمولی بات جو اللہ تعالیٰ اپنی کوئی بات ثابت کرنے کے لیے، ایمان مضبوط کرنے کے لیے، اپنی قدرت دکھانے کے لیے بیان کرتا ہے، اس کو آیت کہا جاتا ہے۔ دوسرے مقام پہ قرآن کریم کہتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ یہ جو آیات دکھانے کا مرحلہ ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود نہیں ہو گیا، اس کے بعد بھی ہم نشانیاں دکھاتے رہیں گے۔ تو یہ انسان کے جو وجود کی نشانیاں ہیں، آسمان میں فلک تک کی جو چیزیں وقفے سے ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، سب اس کی نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر قدرت کا احساس ہوتا ہے، اور یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ تو سبحان الذی یسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں موجود تھے، آپ کو راتوں رات وہاں سفر کر کے لے جایا گیا، اور جب کو آپ کو لے جایا گیا تو وہاں پہ آپ بیت المقدس جب پہنچے تو وہاں انبیاء اکرام، سارے انبیاء اکرام اول سے آخر تک، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے سب وہاں موجود ہیں، اور صف بستہ ہے، صفیں بندھی ہوئی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم آگے آتے ہیں، جبریل امین آپ کو امامت کے مقام پہ کھڑے کر دیتے ہیں۔ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں، یہ اسی موقع پر لقب عطا ہوا ہے، یہ فضیلت اور یہ اعزاز اسی موقع کا ہے کہ آپ نے تمام انبیاء کے لیے انبیاء کو امامت کرائی اور سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، آپ نے پوچھا ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں پہ آپ آئے ہیں۔ اس سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مختلف مقامات پر جب بیت اللہ سے چلے ہیں اور بیت المقدس پہنچے ہیں تو درمیان میں کئی جگہ براق سے آپ کو اتارا گیا ہے اور آپ کو کچھ مقامات دکھائے گئے ہیں، ان مقامات پر آپ نے نوافل ادا کیے ہیں۔ ان میں ایک جگہ جو بیان کی جاتی ہے، وہ اب پہلی جو مقام بیان کیا جاتا ہے وہ مدینہ طیبہ ہے۔ ہم نے تھوڑا پہلے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ سے پہلے سے واقف ہو چکے تھے، تو مدینہ طیبہ آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے۔ تو ایک بڑا کھجوروں کا علاقہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہاں اتارا گیا، آپ کو جبریل نے کہا یہاں 2 رکعت پڑھیں، آپ نے رکعتیں پڑھی، اور انہوں نے پوچھا آپ کو پتہ ہے آپ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ظاہر ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ جبریل نے کہا کہ یہ یثرب ہے، یہ آپ کا دار الہجرہ ہے، آپ ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے۔ پھر اور مقامات پہ گئے ہیں، طور وغیرہ پہ گئے ہیں، یہ مختلف چیزیں ہیں، تفصیلات ہیں، ساری تفصیلات تو پیش نہیں کی جا سکتی، لیکن میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مدینہ طیبہ کی ہجرت کا یہ دوسرا موقع ہے کہ آپ کے ذہن میں اس کا خیال ڈالا گیا ہے۔ پہلے جب ورقہ بن نوفل کے پاس آپ گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ قوم نکال دے گی، کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب یہ آپ کے ساتھ ظلم کرے گی اور تو میں آپ کی مدد کرتا، میری عمر اتنی نہیں ہے، اور چند دنوں کے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ یہ پہلا مرحلہ تھا کہ آپ کو اندازہ ہوا کہ ایسا کچھ ہوگا، یہاں سے مجھے نکلنا پڑے گا، اور یہ دوسرا مرحلہ ہے جب آپ کو ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے، 2.5 سے 3 سال پہلے
تقریباً 2.5 سال پہلے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ بہرحال یہاں آپ آئے ہیں، انبیاء کرام کی امامت ہوئی ہے۔ انبیاء کرام کی امامت کے بعد پھر انبیاء کرام نے، تمام جلیل القدر انبیاء نے تقریریں کی ہیں، حمد و ثنا کی اللہ تعالیٰ کی، اور اپنا فضیلت بیان کی ہے۔ یہ واقعہ، یہ سفر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بیت اللہ سے شروع ہوا ہے۔ عام طور پر ہمارے واعظین جو روایت بیان کرتے ہیں وہ بیت اللہ کی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آپ نے سفر کیا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، رات کا وقت ہے، بیت اللہ ہی میں آپ کے قیام کا جواز بنتا ہے۔ ویسے بھی روایت اپنی استنادی اعتبار سے بھی مضبوط ہے، بخاری شریف کی بھی روایت ہے، یہی ہے، لیکن درایتاً بھی کوئی ایسا جواز نہیں بنتا کہ آپ ام ہانی، یا پھر آپ اپنے گھر میں ہوں گے۔ دن کے وقت میں تو اپنے رشتہ داروں کے ہاں جا سکتا ہے آدمی، رات گزارنے کے لیے تو کسی عزیز کے ہاں نہیں قیام کرے گا، جبکہ مکے میں ہی آپ کا قیام ہو، مکے میں ہی آپ کا اپنا گھر موجود ہو۔ تو زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ آپ نے بیت اللہ سے سفر کیا ہے۔ وہاں نماز اور یہ حمد و ثنا کی تمام تفصیلات طے کرنے کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ایک سیڑھی لائی گئی ہے، اور پھر اس سیڑھی کے ذریعے آپ کو آسمانوں پہ لے جایا گیا ہے۔ آسمانوں پہ مختلف حوالوں سے آپ نے اس کا ایک ایک آسمان کا الگ الگ وزٹ کیا ہے، ایک ایک آسمان پر آپ تشریف لے گئے ہیں، ہر آسمان پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی ہے، تعارف ہوا ہے، سلام دعا ہوئی ہے، اور بالآخر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سدرۃ المنتہا تک بلند کیا گیا۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ عربی میں بیری کو کہتے ہیں، بیری کو بھی، بیری کے درخت کو بھی کہتے ہیں۔ تو منتہا کا مطلب انتہا پر، اینڈ پر، اختتام پر۔ یہ ایک بعض روایتوں میں 7ویں آسمان کا ذکر ہے، بعض میں 6ٹھے آسمان کا ذکر ہے کہ وہاں پہ یہ ایک درخت ہے جس کی پھل بہت بڑے بڑے ہیں، اور اس کی یہ بہت بلند ہے اور بہت دور تک ہے۔ اس کے بعد آپ نے حوض کوثر کا مطالعہ کیا، اس کو دیکھا ہے، پھر بیت المعمور پہ آئے ہیں، پھر صریف الاقلام پہ آئے ہیں، پھر آپ کعبہ قوسین تک پہنچے ہیں۔ یعنی قرآن کریم میں آتا ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ دیکھیے یہاں بھی وہی لفظ عبد ذکر ہو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم قریب ہوئے اور آگے بڑھے، پھر 2 کمانوں کے برابر، یہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو وحی فرمانا تھی وہ فرمائی۔ اس سے مراد وہی مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا جو بھی مسند ہے، جو بھی کرسی ہے، جہاں اس کی جو بھی اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق موجود ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے بعد باقی جو گفتگو ہوئی ہے، جو وحی ہوئی ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو بندے کو اس نے چاہا وحی کر دی، بیان کر دی، بیان نہیں ہو رہی۔ لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جو تحفے کے طور پر امت کے لیے ملی ہیں، وہ واضح طور پر بیان میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ ان میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ 5 نمازیں ہیں۔ ہم کل یہ ذکر کر چکے ہیں کہ نماز بنیادی طور پر تمام ادیان میں پہلے سے موجود عبادت کے طور پر چلی آ رہی ہے۔ ایک بات اور عرض کر دیں کہ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کا آغاز ہوا، یہ لفظ بھی تعبیر کے طور پہ بیان کیا جا سکتا ہے، اپنی بات کی وضاحت کے لیے کہہ دیں، کوئی حرج شاید نہ ہو، لیکن دین اصل میں ایک ہی ہے جو حضرت آدم سے چلا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے۔ اس میں وقت کے حالات کی ضرورتوں کے اعتبار سے کچھ چیزوں میں تبدیلی ہوتی رہی ہے۔ جب وہ تبدیلیاں ختم ہو گئیں تو فائنل ورژن کہہ سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے طور پہ آیا ہے، لیکن یہ دین ایک ہی ہے، اس کے احکامات وہی ہیں، کچھ چیزیں تبدیل ہوتی رہی۔ مثال کے طور پہ نماز موجود ہے، روزہ موجود ہے، زکوٰۃ موجود ہے، البتہ اس کی شکلوں میں تبدیلی ہوتی رہی ہے۔ روزے کے حوالے سے ہم تفصیلات جانتے ہیں کہ یہود کے ہاں جو روزے کی کیفیت تھی وہ کچھ تھوڑا الگ تھی، نصارہ کے ہاں کچھ اور شرائط تھیں، مسلمانوں کے ہاں پھر جب اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے احکامات دیے تو اس میں کچھ اور تبدیلیاں کی گئیں، کچھ سہولتیں دی گئیں۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ یہ نماز پہلے سے موجود تھی۔ معراج کے موقع پر 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں،
پہلے 3 نمازیں تھیں. نمازیں اپنی اصل کے اعتبار سے موجود تھی تو 5 نمازیں فرض ہوئی. 5 نمازیں بھی اس طرح فرض ہوئی کہ 50 نمازیں اللہ کی طرف سے دی گئی تھیں. لیکن پھر حضرت واپسی پہ جب سفر واپس شروع ہوا تو اسی طرح تھا کہ پہلے دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں سے 7ویں آسمان تک گئے، پھر آگے سدرۃ المنتہا گئے، صریف الاقلام گئے، قاب قوسین تک پہنچے. تو اسی طرح واپس لوٹے ہیں. تو جب واپس لوٹے ہیں تو حضرت موسیٰ کے پاس سے جب گزرے ہیں تو انہوں نے پوچھا کیا ملا. ظاہر ہے کہ جب آپ کو اوپر بلایا گیا ہے تو اعزاز اور اکرام تو ہوگا، انعامات تو ملیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ 50 نماز. انہوں نے کہا واپس جاؤ، کم کراؤ، یہ امت نہیں پڑھ سکے گی، مجھے بڑا تجربہ ہے. اچھا، ان کا تجربہ بھی ہلکا نہیں تھا، یہودیوں کا تجربہ تھا، کوئی چھوٹی موٹی قوم کا تجربہ تو نہیں تھا. تو انہوں نے ظاہر یہی کہنا تھا، اور ان کا یہ امت مسلمہ پہ احسان ہے. تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 5 کم کیے ہیں، بعد میں آتا ہے اکٹھے 10 کم کیے ہیں، جو بھی روایت ہو. بہرحال کم ہوتے ہوتے بار بار آتے آتے 5 ہو گئی. حضرت موسیٰ پھر بھی مطمئن نہیں ہوئے. انہوں نے کہا پھر اور جاؤ، کم کراؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس اب میں نہیں جا سکتا. ظاہر ہے کہ بار بار تقاضا کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے ذریعے وہ 50 5 میں تبدیل ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ فرمایا کہ میرے حساب میں اب کہہ چکا ہوں وہ 50 ہی ہیں، لیکن 5 پڑھنے پر 50 کا اجر ملے گا. یعنی اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو نہیں ملے گا، لیکن اگر 5 کی پابندی کرے گا تو اللہ کیا یہی لکھا جائے گا کہ اس نے 5 نہیں 50 پڑھی ہے. دوسرا اس موقع پر جو وہ تحفہ ملا ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا ملا ہے. سورہ بقرہ کی آخری جو رکوع ہے وہ بھی سب جانتے ہیں، لیکن آخری خاص طور پہ 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے، یہ 2 آیات کا تحفہ اس موقع ملا. اور تیسرا جو شاید ان سے بھی بڑا تحفہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ تھا کہ اگر کوئی شخص اللہ سے کے ساتھ شرک نہ کرے تو کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، بالآخر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا. اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ رسول اکرم جو یہودیوں کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے، یا اور دوسری اقوام کا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ لوگ ہیں، ہمیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. ہمارے نعت خواں بھی مبالغہ کرتے ہوئے اس قسم کی باتیں کہہ جاتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے اور ان کی نعمتوں سے متمتع ہونے کی تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، وہ بے شمار ہیں. لیکن اللہ کا قاعدہ جنت اور دوزخ کے حوالے سے، آخرت کی گرفت اور پکڑ کے حوالے سے یہ ہے کہ جو شخص جس درجے کا مجرم ہوگا اس درجے کی سزا پائے گا، لیکن پھر اس کو اس ایمان کی برکت کی وجہ سے، اس کلمے کی برکت کی وجہ سے جو اس نے پڑھا ہے، اگر اسی کلمے پہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو بالآخر اس کو جنت عطا ہوگی. اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کچھ احوال برزخ بھی دکھائے گئے ہیں. احوال برزخ کا مطلب یہ تمام چیزیں آخرت میں پیش آئیں گی، مرنے کے بعد کے احوال ہیں، لیکن ہماری تنبیہ کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، ہماری توجہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ عطا کیا گیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز تھا، یہ ہمارا امت کا اعزاز ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے پہلے خبردار کر دیا گیا ہے، ورنہ ہم دیکھے بغیر ان چیزوں سے نہیں واقف ہو سکتے تھے. چند باتیں میں تفصیل کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، زیادہ کا تو موقع، تمام کا تو موقع نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، اور کٹی ہوئی زبانوں اور ہونٹوں کی جگہ دوسرے ہونٹ پیدا ہو جاتے تھے. یہ سلسلہ برابر جاری تھا. میں نے دریافت کیا جبریل یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ ہیں جو لوگوں کو گمراہی میں ڈالتے ہیں، وہ بات کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جس کے ناخن تانبے کے تھے اور یہ لوگ اس سے اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے. میں نے پوچھا جبریل کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی لوگوں کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزتوں پر حملہ کرتے ہیں.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح مشابہ تھے، یعنی لمبے تھے، ان کے ہاتھوں میں آگ کے ٹکڑے تھے جو پتھر کی مانند تھے، وہ ان کے منہ میں ڈالے جاتے تھے اور ان کی پشت سے نکل جاتے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم کر کے یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے اور کچلے جانے کے بعد ان کے سر پھر اپنی حالت پہ آ جاتے تھے، یہ سلسلہ بھی برابر جاری تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز کی ادائیگی سے روگردانی کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے میرا ایک ایسی قوم سے گزر ہوا جن کی شرمگاہوں کے آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے، کپڑے بھی پورے میسر نہیں تھے اور وہ مویشیوں کی طرح چر رہے تھے۔ میں نے پوچھا اور زخموں کا پیپ اور لہو پی رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا کہ یہ وہ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ تو اپنے آپ پر خود ظلم کر رہے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ اسرا کی رات میں نے 7ویں آسمان کی طرف انتہا کو دیکھا کہ اوپر نظر کی دیکھا کہ وہاں رعد اور برق اور صواعق ہیں، یہ جو گرج اور چمک کی کیفیت پیدا ہوتی ہے بارشوں کی صورت میں، بادلوں میں۔ پھر میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جن کے پیٹ کوٹھڑیوں کی مانند تھے، بڑے تھے اور اندھیرے تھے، ان میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا جبریل کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ سود خور ہیں، سود کھا رہے ہیں یہ لوگ۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے ہیں میرا گزر ایک ایسی شخص پر ہوا، ایک ایسے فرد پر ہوا جس نے لکڑیوں کا بڑا سا گٹھا جمع کر رکھا ہے، اسے اٹھا نہیں سکتا اور مزید اس میں وہ لکڑیاں جمع کرتا جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا کہ یہ امت کا، آپ کی امت کا ایک ایسا شخص ہے جس کے ذمہ لوگوں کے بہت سے حقوق ہیں، بہت سی امانتیں ہیں جن کے ادا کرنے پر یہ قادر نہیں ہے، لیکن اس کی ہوس ختم نہیں ہو رہی، یہ اپنے عہدوں میں اور منصب میں اضافے کرتا چلا جا رہا ہے۔ پھر آپ کا گزر ایک ایسے چھوٹے سے پتھر پر ہوا جس سے ایک بڑا بیل پیدا ہو رہا ہے۔ چھوٹا سا پتھر ہے، پیدا اللہ اس سے بیل کر رہا ہے۔ وہ بیل پھر پیدا ہونے کے بعد اس پتھر میں جانا چاہتا ہے، نہیں جا سکتا۔ جبریل نے سے پوچھا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ بری بات ہے، یہ وہ شخص ہے جو بری بات اپنے منہ سے نکال لیتا ہے، ایک دفعہ جذبات میں آ کے کچھ نہ کچھ کہہ ڈالتا ہے، لیکن پھر نادم ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن وہ نہیں کہہ سکتا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ پھر وہ بات ہمیشہ کے لیے اس کے گلے پڑ جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم واپس تشریف لائے، آپ نے اظہار کیا تو صحابہ کرام نے تو مان لیا۔ یہی وہ موقع ہے کہ جب ابو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کسی اور نے، قریش مکہ میں سے کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی، اور تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں تو ہوا ہوگا۔ انہوں نے کہا تم اتنی بڑی بات مان لیتے ہو؟ تو صدیق اکبر نے کہا کہ میں تو اس سے بڑی بڑی باتیں مان چکا ہوں۔ یہ وہ موقع ہے جب ان کو پھر صدیق اکبر کا لقب ملا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش نے شکایات شروع کر دی، اشکالات شروع کر دی، اعتراضات شروع کر دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رات اور رات آپ چلے بھی گئے، اتنا سفر بھی طے کر لیا اور واپس بھی آ گئے اور فلاں چیز بھی دیکھ لی، اور آسمان پہ کیسے کوئی جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب انہوں نے اعتراضات کیے تو پھر سوالات بھی شروع کیے۔ سوالات یہ شروع کیے کہ فلاں راستہ کیسا ہے، فلاں جگہ کیسی ہے۔ بیت المقدس وہ آتے جاتے رہتے تھے تجارتی سلسلے میں، تو ان کو راستوں کا علم تھا، یا ظاہر ہے کہ کسی کو ایک بات یاد ہوگی، دوسرے کو کوئی اور بات یاد ہوگی، تیسرے کو کوئی اور بات یاد ہوگی، تو وہ اپنے اپنے خیالات اور اپنے اپنی یادداشت سے سوالات کرنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میرے سامنے پورا نقشہ کھینچ دیا گیا، وہ راستہ کھول دیا گیا، اور میں وہ چیزیں دیکھ دیکھ کے ان کو بتاتا رہا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے غیر معمولی طور پر کچھ باتیں بتائیں۔ کہا کہ فلاں، کسی نے پوچھا وہ فلاں ہمارا ایک قافلہ گیا ہوا ہے، وہ کہاں ہے؟ کہاں وہ 3 دن بعد پہنچے گا فلاں جگہ ہے، اور جب وہ پہنچے گا تو دیکھ لینا اس کا فلاں یہ معاملہ پیش آیا تھا، فلاں واقعہ پیش آیا تھا، کسی کا کوئی جانور گم ہو گیا تھا، کسی کے ساتھ کوئی اور واقعہ پیش آ گیا تھا۔ تو آپ نے تو اوپر سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا، تو وہ تمام مناظر آپ کے سامنے تھے، اور جب وہ واپس آئے ہیں ان سے سوال کیا گیا ہے تو انہوں نے تصدیق کی ہے کہ فلاں موقع پر فلاں جگہ پہ فلاں وقت یہ واقعہ اسی طرح پیش آیا ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے نہیں ماننا تھا، نہیں مانے۔ اس موقع پر ایک بحث اور کی جاتی ہے، وہ ہے کہ یہ معراج کا جو واقعہ ہے یہ جسمانی تھا یا روحانی تھا؟ یہ جو واقعہ ہے یہ کیسے پیش آیا ہے؟ یہ صرف آپ نے خواب میں دیکھا ہے یا واقعتاً یہ آپ سفر پہ تشریف لے گئے؟ اس کے بہت سے دلائل دیے جاتے ہیں، بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں۔ یہ
چونکہ ہمارے سامنے اس وقت والد صاحب کے ہادی اعظم ہے، اس میں انہوں نے والد صاحب نے کافی دلائل ذکر کیے، جو پڑھنا چاہیں اس میں جلد اول میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بنیادی بات، اس نوعیت کا واقعہ اعزاز اسی وقت بنے گا جب یہ فزیکل ہوگا، جسمانی ہوگا۔ خواب میں جانا، خواب میں دیکھنا، خواب میں مختلف جگہوں کا سفر کرنا، یہ عام بات ہے، معمول کی بات ہے، بلکہ شاید ہی کوئی شخص ہو جس نے خواب میں کوئی سفر نہ کیا ہو۔ اور بہت سی ایسی انجانی جگہوں کا بھی ہم سفر کر لیتے ہیں خواب میں جن کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا، یا کم از کم اس خواب دیکھنے تک نہیں دیکھا ہوتا، بعد میں دیکھتے ہیں۔ ایسے واقعات سب اکثر لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوگی۔ غیر معمولی بات ہوگی کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کا جو بیان ہے وہ غیر معمولی ہے، قرآن کریم کا جو اسلوب ہے وہ غیر معمولی ہے، وہ ایک اعزاز کی کیفیت بیان کر رہا ہے، وہ ایک غیر معمولی پوری سچویشن کی صورت بیان کر رہا ہے۔ مثلا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ بیان کا اسلوب ہی بتا رہا ہے کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اگر بہت عام سی روز کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے یہ اتنے بڑے جملے ادا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی بتانا مقصود تھا کہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، اتنی قادر ہے، اتنی قوت اور قدرت اور اختیار رکھتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو راتوں رات لے گئی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو ایک تو یہ سفر، اور پھر راتوں رات سفر، یعنی وہ زمینی اوقات کے مطابق اس کا کوئی دورانیہ نہیں تھا۔ یہ بات غیر معمولی طور پر اس بات کی علامت ہے کہ یہ سفر آپ کا روحانی نہیں ہے، جسمانی ہے۔ معراج سے واپسی پر پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اپنا پھر معمول جو تھا وہ شروع ہو گیا۔ تو ظاہر ہے کہ دنیاوی اعتبار سے چند لمحوں کا سفر تھا، اور آپ نے پھر خاص طور پر قبائل عرب کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا۔ پہلے بھی آپ کی کوشش یہی تھی، طائف بھی آپ اسی لیے تشریف لے گئے تھے، مختلف بازاروں میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے جاتے تھے، وہاں بھی مقصد یہی تھا، اور یہ معمول آپ کا شروع دن سے تھا۔ عربوں کے ہم نے کل بھی گفتگو میں یہ اشارہ کیا تھا کہ مختلف علاقوں میں سال بھر وقفے سے کچھ بازار لگا کرتے تھے۔ یہ بازار محض تجارتی سرگرمی نہیں تھی، یہ سیاسی، معاشی، معاشرتی، سماجی، تجارتی ایک جامع اور ہمہ جہت قسم کی سرگرمی تھی۔ اس میں لوگوں کے سیاسی معاہدے بھی ہوتے تھے، مختلف قبائل ایک دوسرے کے ساتھ معاہدوں میں منسلک ہوتے تھے، اس میں تجارتی معاہدے بھی ہوتے تھے، اس میں نئی مصنوعات کی نمائش ہوا کرتی تھی، اس میں مختلف قبائل کے بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے ادیب آ کے اپنی گفتگو کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ وہ جو کوئی شاعر ہے وہ اپنا کلام پیش کرتا تھا، جو کوئی ادیب ہے وہ اپنی نثر میں گفتگو کرتا تھا، قصہ گو راتوں میں قصے بیان کیا کرتے تھے، اور اسی طرح کاہن آیا کرتے تھے۔ ہر طرح کی مصروفیت وہاں پہ رہتی تھی۔ ان مصروفیتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اللہ کا کلام بھی پیش کرتے تھے۔ عام طور پر آپ کی دعوت بہت سادہ ہوتی تھی، یہاں بھی، اور مختلف وفود جو آپ نے آئندہ زندگی میں بھیجے ان میں بھی آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ کہتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا تھا پھر آپ کہتے تھے محمد الرسول اللہ۔ جب وہ اس پر بھی آمادہ ہو جاتا تھا پھر آپ نماز کی تلقین کرتے تھے، پھر زکوٰۃ کی طرف اس کو لے کر آتے تھے۔ تو قبائل کو آپ نے مختلف حوالوں سے دعوت دی ہے، اور اس کی کچھ تفصیلات ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ آپ کے اس محنت کے نتیجے میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس میں ہمیشہ اکیلے بھی گئے ہیں اور صحابہ کرام کے ساتھ بھی گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ قبیلہ بنی حذیل کے لوگوں کے پاس آپ تشریف لے گئے تو ابو بکر اور حضرت علی آپ کے ساتھ ہیں۔ وہاں مفروق بن عمر اور ہانی بن قبیصہ آپ کے وہاں کے بڑے سرداروں میں سے تھے، ان سے آپ نے بات کی ہے، ان کو آپ نے اللہ کا کلام بیان کیا ہے، سورہ انعام کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں، اور وہ انعام کی آیات جو تلاوت کی ہیں وہ اتنی اثر انداز ہوئی ہیں، اور واقعی وہ آیات کا دائرے تو اللہ کا کلام تمام کا تمام ہی ایسا ہے، لیکن اس میں جو عام عربوں کی برائیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، قل تعالوا واتلوا ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلے شرک، وبالوالدین احسانا، پھر والدین کے ساتھ احسان، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، یہ بچوں کو تنگدستی کی وجہ سے قتل نہ کیا کرو، نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم رزق دے رہے ہیں ان کو بھی دے رہے ہیں، جب رازق ہم ہیں تو تمہیں کیا خوف ہے۔
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، برائیوں کی طرف مت جاؤ. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، بے گناہ لوگوں کو قتل مت کرو. ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون، یہ آپ نے فرمایا. اس کے بعد پہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور فحشاء سے اور منکر سے، برائیوں سے اور بری باتوں سے، بے حیائی کی کاموں سے منع کرتا ہے، اور ایسی چیزوں سے منع کرتا ہے جو ظلم ہو، جبر ہو، بغاوت ہو. یعظکم لعلکم تذکرون، یہ سب نصیحتیں ہیں جو تمہیں سمجھا رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. مفروق نے کہا یہ تو زمین کا کلام نہیں ہے. ظاہر ہے کہ وہ لوگ ان چیزوں کو سمجھتے تھے. اس کے بعد پھر انہوں نے مختلف سوالات کیے، جواب دیے، لیکن وہ لوگ مسلمان بہرحال نہیں ہوئے. یہ آپ کا سلسلہ آگے چلتا رہا. پھر کچھ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ان میں سوید بن صامت کا اسلام ہے، ایاز بن معاذ کا اسلام ہے، زماد ازدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بنو عمر ابن عوف کے سوید بن صامت عمرے کی نیت سے آئے، عمرہ آتے تھے. یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ عمرے کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے نہیں ہے، یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے عبادت. مکے کے اطراف میں منی، مزدلفہ، بیت اللہ، وہاں کا طواف، حج کے جو مناسک ہیں، یہ سب کی سب چیزیں پہلے سے وہاں موجود تھی اور روایت کے طور پہ چلی آ رہی تھی. سوید بن صامت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. آپ نے اللہ کا کلام پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس بھی کچھ ہے. انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہ میرے پاس حکمت لقمان ہے. آپ نے کہا پہلے کلام سن لو. اور آپ نے جب قرآن کی تلاوت کی تو انہوں نے کہا ہاں یہ کچھ الگ چیز ہے، اور پھر وہ مسلمان ہو گئے. اور حالت اسلام میں جنگ بعث سے پہلے ان کو لوگوں نے قتل کیا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جب وہ ایمان لائے ہیں، جب وہ قتل ہو رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، تو ان کی زبان پہ کلمہ تھا اور وہ مسلمان ہونے کی حالت میں شہید ہوئے. اسی طرح ابو الحسیر ایک سردار ہے، یہ وہاں پہ مکے آیا ہے. اس کا ارادہ یہ ہے کہ قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ معاہدہ کرے. ان کے ساتھ ایاس بن معاذ بھی ہیں. آپ علیہ السلام تو تسلیم کو علم ہوا. انہوں نے کہا جس مقصد کے لیے تم آئے ہو میرے پاس اس سے بڑا مقصد موجود ہے، تو مجھ پہ آ جاؤ. انہوں نے کہا کیا ہے؟ آپ نے اسلام کا تعارف کرایا. ابو حسین نے اس بات کو قبول نہیں کیا، لیکن حضرت ایاس نے یہ بات کو قبول کیا، اور یہ بھی بعد میں انتقال کر گئے. لیکن جب یہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، ان کے بارے میں بھی ان کو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ان کے زبان پہ قسمہ، تلبی، تحلیل تھی، اور وہ حالت اسلام میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. زماد ازدوی یمن سے آئے. یمن سے آنے کے بعد یہ بھی مکے پہنچے ہیں. ان کو بھی کوئی افواہیں پھیل گئی، افواہیں معلوم ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسے ہیں. انہوں نے کہا ان کو کوئی جادو وادو کا اثر ہوگا، وہ یہ سب چیزیں کرتے تھے. اس وقت عام لوگ یہ کیا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کا میرے پاس کوئی دم میں کر دے تو ہم آپ کو. انہوں نے کہا پہلے میری بات سن لو. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس پر کیا کیا؟ وہی جو مسنون خطبہ ہے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہ پورے کلمات، من يضلل الله فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له، یہ جملے آپ نے صرف پڑھے ہیں. اور اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، یہ جب آپ نے پڑھے ہیں وہ سنتے ہی مسلمان، یعنی قرآن بھی نہیں پڑھا آپ نے، یہ صرف مضمون کلمات پڑھے ہیں اور مدارہ اسلام میں آ گئے. اسی دوران حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے ہیں. ابو ذر غفاری نے اپنا واقعہ خود بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا ہے، کہ ان کے بھائی کا نام انیس آتا ہے، کہ جاؤ میں نے سنا ہے کہ مکے میں کوئی شخص پیدا ہوا ہے اور اس طرح کہتا ہے، تو اس کے بارے میں پوچھ کے آؤ. حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے بھائی کو بھیج دیا. وہ آئے، انہوں نے کچھ معلومات کی، کچھ چلے گئے. انہوں نے جو بتایا کہ ابو ذر غفاری کو اطمینان نہیں ہوا، وہ سب چلے آئے. آنے کے بعد اب کس سے پوچھیں، کہاں جائیں؟ مکہ سارا مخالف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلے عام پوچھ نہیں سکتے. بیت اللہ میں انہوں نے قیام شروع کر دیا، ڈھونڈنے لگے، تلاش کرنے لگے. حضرت علی نے ان کو ایک دن دیکھا کہ وہ مسافر ہے. یہ اس وقت کا عام مزاج تھا کہ مسافر کو دیکھتے تھے تو مسافر کو کہنا نہیں پڑتا تھا، مسافر کو لوگ خود گھر لے آتے تھے، کھانا کھلاتے تھے اور رہائش کا انتظام کرتے تھے. کھانا انہیں کھلایا، آرام کیا، صبح پھر نکل گئے. اگلے دن پھر دیکھا، پھر لے آیا. تھا کئی روز ہوا. اس کے بعد انہوں نے
پوچھا کہ بھئی آئے کیوں، کہاں سے آئے ہو، اتنے دن سے یہاں پڑے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے پھر آہستہ آہستہ جب ان کی بے تکلفی پیدا ہوئی کہا کہ یہ مقصد ہے، تو حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ملوایا، اور ملوانے کے بعد پھر انہوں نے تلاوت سنی، اور اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پر ایمان لے آئے، اسلام کا اعلان، اپنے فرض نفی آئے ہیں اور مسجد الحرام آئے، وہاں پہ انہوں نے ایمان لانے کا اعلان کیا ہے۔ پھر وہ زخمی ہوئے، زخمی ہونے کے بعد پھر حضرت حمزہ نے، حضرت عباس نے ان کو جان، ان کی جان بخشی کی، ان کو چھڑوایا ہے کفار سے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے چلے گئے۔ اس دوران ان سے پوچھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کتنے دن سے یہاں پڑے ہوئے ہو؟ حضرت علی نے تو بعد میں دیکھا، تو کہنے لگے 30 دن میں یہاں ہوں۔ اور پھر کھاتے پیتے کیا تھے؟ کہنے لگے صرف زمزم پی کر تھا۔ اور جو ان سے پوچھا کہ بڑا مشکل ہوگا اتنے وقت گزارنے کے لیے، نہیں میں پوری طرح توانائی محسوس کر رہا ہوں، بلکہ انہوں نے کہا کہ میری زمزم پینے کی وجہ سے توند نکل آئی۔ ظاہر ہے کہ فربہی کی انہوں نے ایک بات کی کہ میں موٹا ہو گیا۔ اسی دوران 10 نبوی میں، مدینہ طیبہ میں اسلام کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں سے ہم نشست، آئندہ نشست میں شروع کریں گے، کیونکہ یہ الگ موضوع آ رہا ہے اتفاق سے یہاں پہ، تو یہ مناسب وقت ہے کہ ہم وقفہ کرتے ہیں۔